ویل فورٹ میچ, یس بینگ ان دا فائنلز یٹ اگین, اور یہ بتاتا ہے کہ اس ملک کا کرکٹنگ اسٹرکچر کتنا اسٹرانگ ہے, ایون نیوزی لینڈ کا بھی. اور یس انڈیا واز آلویز اے اسٹرانگر ٹیم اینڈ انڈیا ہیڈ ٹو پریویل. ورن چکرورتی جب سے اس ٹیم میں آیا ہے پلینگ 11 میں, ان کا ویب ایکٹیویٹ ہوا, اس کے بعد انڈیا نے نہ صرف بیٹنگ سے بلکہ اپنی بالنگ سے بھی جو ہے نا ٹیم کو بمراہ کے بغیر کچھ اور دعا مانگ لو. I was about to say the word Bumrah. Without Bumrah being here at this stage, big achievement. And all boxes covered. But it was an effortless match for India. مطلب effort بنا effort کے نہیں رابعہ, اور ہر میچ ایسا کہ مجھے دیکھ کے حیرانی یہ ہو رہی تھی کہ جس سے جو ٹیم آئی ہے وہ ٹاس جیتی ہے, ٹاس جیت کے انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. پچھلے سے دیکھ ہی لیتے, ایک بار ڈیفرنٹ کر کے دیکھ لیتے. آپ کے سامنے انڈیا ہر بار چیز بڑے ایزیلی کر گیا, اب ڈیفرنٹ کر لیتے. پچ پہ بیٹنگ ٹھیک تھی, پچ پہ بیٹنگ ہی بنتی تھی, ٹاس کا فیصلہ ٹھیک تھا. ہمارا پیارا کین ولیمسن. مجھے انڈیا کی جس کرکٹ کے بارے میں نا جو مجھے تھوڑی سی ریولیوشن ہوئی جس ٹائم پہ 2011 کا ورلڈ کپ تھا, آپ سارے تب اسکول میں بھی شاید ہو گئے, پتہ نہیں, ہاں اسکول میں ہو گئے, چھوٹے ہو گئے. میں تب بھی اسکول میں یونیورسٹی کا 2011 I was in 7th class. ہاں 7. تو تب میں نے دیکھا اس کے فوراً بعد ورلڈ کپ کے بعد جو ہے نا, ورلڈ کپ کے فوراً بعد جو ہے نا علی وہ آئی پی ایل اسٹارٹ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ لوگ ابھی تو بندہ جبلیشن ختم نہیں ہوتی, آئی پی ایل اسٹارٹ ہوئے 1.5 مہینے گیا. اینڈ دین سنس دیٹ پرٹیکولر ورلڈ کپ انڈیا ڈنٹ لک بیک. اگر آپ دیکھیں گے نا 2007 کا وہ ان کا ڈیبیکل تھا جس کے بعد انڈین کراؤڈ, انڈین لوگوں نے کہا اب ہم نے یہ سیٹ بیک پھر نہیں آنے دینا. ان کا گریگ چیپل ایک کوچ آیا تھا, گانگولی سے اس کی لگی تھی, ٹیم میں کافی ڈسکارڈ ہو گئے تھے. وہاں سے جب انہوں نے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی نا دے ڈنٹ لک بیک, اور انہوں نے کرکٹ کو ایز اے ٹول آف دیئر انٹرنیشنل پالیسی بھی یوز کیا. اور دیکھیں یہی طریقہ ہوتا ہے ٹیمس کو بڑھانے کا, بڑھانے کا. انہوں نے فورن کوچز پہ جانا ختم کر دیا. گیری کرسٹن واز دا لاسٹ فورن کوچ, اس کے بعد سارے ان کے انٹرنل کوچز ہی آئے. روی شاستری اور وراٹ کی جوڑی نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ٹوائس جگہ ہرانا. سو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی گریٹسٹ ٹیمز کبھی ایسا نہیں کر سکے. انیکیت کہہ رہے ہیں کہ ذیشان's analysis is always on point, his way of speaking, his command on English, the respect he gives to other, and this his attitude is fantastic. Thank you so much sir. I'm humbled sir. Thank you very much. انیکیت نے کہا ہے. Aniket, thank you so much. So guys, many congratulations. اور کون سپورٹ کر رہا تھا بھائی نیوزی لینڈ کو؟ میں تو کہہ رہا تھا, مجھے تھا کہ یار مجھے کین ولیمسن لگ رہا ہے. کوئی بات نہیں, لیکن دیکھیں میری بات سنیں, اچھی بات یہ ہے کہ جو ٹیم اچھا کھیلی ہے وہ جیتی ہے. مطلب کسی حد تک کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ کی بات میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں انہیں ٹریول نہیں کرنا پڑا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. مجھے لگتا ہے اس لیول پر آنے کے بعد آپ دیکھیں یو ایس اے کے اندر جب انہوں نے ان کا بہت اچھا خاصا ڈفرینس تھا لاسٹ ایئر جو ٹریول کا تھا. سری لنکا نے بڑا ایشو کیا تھا کہ ہم مطلب اس چیز کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور ان کی غلطی نہیں تھی میرا, ان کا میرا ان کا فورن مشن پہلے کیا تھا انڈیا کا. انڈیا کے فورن مشن نے پہلے جا کے اپنے لیے ہوٹل سب چیزیں بک کروائی تھی. اف دیئر بورڈ واز اہیڈ آف دیئر ٹائم اٹ از ناٹ دیئر فالٹ. پلس دیکھیں اگر آپ کو سیم ہوٹل میں آپ کو پتا ہے یو گیٹ ریئلی بورڈ ایٹ اے سنگل پلیس. ایز اے پلیئر آپ کو پتا آپ نے ایک میچ کھیلنا ہے پھر آپ کو وینیو چینج ہونا ہے. دے اسٹیڈ ان دا سیم ہوٹل. اینڈ بڑی بات یہ کہ انڈین پلیئرز آر اونلی ود ایچ ادر آن دا گراؤنڈ. مجھے لیکن کین ولیمسن کے لیے برا لگ رہا ہے, مجھے گلین فلپس کے لیے برا لگ رہا ہے. اتنا ہوا میں اڑ اڑ کے کیچ پکڑ رہے, ایٹ لیسٹ دے بیکیم دی فائنلسٹ, یو نو. فائنل ہر بار فائنلسٹ ہی بن کے رہ جاتے ہیں بیچارے. مجھے تو 2019 کا ورلڈ کپ یاد آ گیا ان کا. میں آپ کو بتاؤں علی, اب کیا کریں, اب شاید نیوزی لینڈ کو یہ چاہیے کہ اب ان کو انڈیا سے کوچ امپورٹ کرنا چاہیے. وہ جو وکٹری مائنڈ سیٹ ہے نا پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں پاکستان سے آسٹریلین سے ان کی لگتی ہے, اس طرح پاکستان انڈیا کی لگ رہتی تھی, نیبرز ہے نا کسی حد تک. تو نیوزی لینڈ کو چاہیے انڈین مائنڈ سیٹ والا کوئی کوچ رکھیں جو ان کو بتائے کہ ہاؤ ٹو کراس دا روپ, بیکاز دے آر دیئر. جب آپ دیکھیں لاسٹ 4-5-6 ایونٹس میں نیوزی لینڈ ہیز آلویز ون ان دی سیمی فائنلز. سو وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا مسنگ ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی انکلکیٹڈ. اور انڈیا کے لیے یہ ہے کہ اب آگے سے ان کا نیا کیپٹن بھی تیار ہوگا, اینڈ آئی ایم شیور ادھر گیل ہوگا یا پھر پانڈیا, دونوں میں سے کوئی کیپٹن بنے گا. انڈیا کا اسٹرکچر یہ کہتا ہے کہ کبھی فاسٹ بالر کو کیپٹنسی نہیں دیتے. اٹس آلویز بیٹر. روہت کے بھی ہم سنیں گے اناؤنسمنٹ کہ جی اس کا آخری میچ تھا یہ. نہیں ایز اے کیپٹن ہو سکتا ہے, ایز اے کیپٹن ہو سکتا ہے, بٹ ایز اے کیپٹن ہو سکتا ہے. if you are Rohit Sharma, if you are lucky enough to be him right now, you would just say کہ I would like to hang my boots. اور میں نے بہت اچیو کر لیا ہے بھائی. وہ تو جانا چاہیے بس کر دو روہت بھائی. ایک چند مہینوں میں اٹس ناٹ ایون اے ایئر, ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا. آئی تھنک کہ آپ نے پورے 1 سال کے اسپین کے اندر 2 بڑی ٹرافیز حاصل کر لی ہیں. دیٹس اے ویری بگ اچیومنٹ. اور اگر 1.5 سال دیکھیں تو آپ نے 2 بڑی ٹرافیز اور 1 بڑی ٹرافی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں تھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا اب ٹاپ سی ٹروی ہو رہا تھا کام کہ پورا میڈیا, آپ کو پتہ ہے انڈین میڈیا جب آپ کا پبلک جب کا ایک اوپینین بنتا ہے اس کی بڑی یوز ہوتی ہے. آپ بی جی ٹی میں جب یہ اسٹرگل کر رہے تھے تو
रोहित वाज अंडर द गन. कैसे चेंज ऑफ इवेंट्स है कि 2.5 months डाउन द लाइन यू आर अगेन विद द 50 ओवर चैंपियनशिप ट्रॉफी इन योर हैंड एंड द वर्ल्ड इज राइट. अच्छा खासा क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि भाई छोड़ो, तुम कैप्टनसी छोड़ो, अपना फिटनेस पे काम करो, अपने ही उनके लोग कह रहे थे, और इस तरह से बाउंस बैक करना. पता नहीं ये लोगों को मेरी बात समझ आएगी या पसंद करेंगे नहीं, लेकिन आई वुड से कि अगर मैं वाइट बॉल की बात करूँ ना, वाइट बॉल में हिटिंग एबिलिटी की और टेकिंग द ऑपोजिशन आउट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, आई थिंक मैं रोहित को विराट से ऊपर रेट करता हूँ. मैच बनाते ही अच्छा जी, श्याम सुंदर गुप्ता कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस टू मीरब, थैंक यू एंड टीम समा स्पोर्ट्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 श्याम कवरेज. सुंदर का क्या हाल है? Thank you so much. Welcome. Thank you. We have done the coverage. Yes, it's the last day. Not for the coverage, but yes for the coverage of Champions Trophy. हम लोग कल भी लाइव आएंगे, लेकिन ये है कि उस पर हम लोग बात करेंगे पोस्ट मैच और पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कशन. तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी दिन न्यूजीलैंड डिजर्व करता था, लेकिन ये मैं थोड़ा सा जरा डिस्कस करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी कैसी रही है. सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान आ रहा है नहीं आ रहा है, वाज यू नो मैं याद है मेरा बहुत बिग डिस्कशन, वो उसकी सारी बहस, नहीं जी इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान नहीं जा रहा. वो पुफी और खाला टाइम से हम निकले थे, पुफी और खाला की लड़ाई नहीं होती कि उसके बाद हमारे स्टेडियम नहीं बन रहे थे हमारे, फिर राबिया लोग जाके लोगों की बातें और लोगों के ओपिनियंस, कौन जीत रहा है कौन क्या कर रहा है. और फिर उसके बाद आप देखें कि ट्राई नेशन सीरीज हमारी हुई, हम बहुत बुरा हमारे. उसके बाद फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ 19 को. ओके फिर आप देखिए कितने खूबसूरत मैचेस हुए हैं. 23 को हम पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि पाकिस्तान ने कहा कि हम होस्ट हैं तो वी रादर फोकस ऑन बीइंग द होस्ट, हम अच्छे होस्ट साबित होंगे. तो होस्ट भी क्या होना, इन्होंने ना फाइनल में खुद गए ना फाइनल इनके पास आया. अगर आप इनका एनालिसिस करें मीरा, देखेंगे इस चीज़ को तो आप देखें कि इनको स्टडी करें, इनके स्ट्रक्चर को, आप न्यूजीलैंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करें और आप साउथ अफ्रीका के स्ट्रक्चर को स्टडी करें कि किस स्ट्रक्चर के तहत इनके प्लेयर्स, चाहे 4 प्लेयर ना, अब एनरिक नोर्किया नहीं खेला साउथ अफ्रीका से, लोकी फर्गूसन यहाँ से नहीं खेला, किसी को फर्क नहीं पड़ा. मैट हेनरी भी नहीं खेला, हेनरी खेलता तो मैच जल्दी खत्म हुआ था. सो एवरी प्लेयर हैज अ रिप्लेसमेंट, चाहे वो 50 लाख की आबादी का मुल्क है, 3 करोड़ का है या 1.5 अरब का है. वी आर डूइंग समथिंग सीरियसली रॉन्ग, दैट इज जस्ट नॉट बीइंग इन अ कंटिन्यूअस wearing the flag yet again. क्या खूबसूरत मोमेंट है उनके लिए, एंजॉय कर रहे हैं. और लोगों के लिए, इंडियन जो ऑडियंस है, मतलब यू गाइज आर सो लकी, मतलब इंडियन लोग जो जितने भी देख रहे हैं, यू गाइज आर सो लकी कि आपकी टीम परफॉर्म करती है. तो आप देखते हो अभी मैच खत्म नहीं हुआ था, बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे फंसा हुआ था, फिर भी दे वर हैप्पी, अपनी टीम पे एक भरोसा था. ये कैसी फीलिंग होती है, हमें जरूर बताइएगा. मैंने क्या कहा था आपको कि मैच की आखिरी बॉल तक ऑडियंस नहीं उठेगी, और आप देखें कि अभी तक सारा क्राउड बैठा हुआ है. जाहिर सी बात है, जीत गए हैं. None of them has, you know, आप देखें कि ये चीज़ होती है, आप फील करते हैं कि जब लोगों को बिलीव होता है और जब हालांकि उनके आउट हुए हैं. मैं समझती हूँ कि जब विराट कोहली आउट हुआ था, मुझे पर्सनली कितना लेकिन मजा आया था उसकी विकेट देख के, मतलब थोड़ा मतलब उस पॉइंट वो प्लीज आप बताएं. नहीं, आप बात करें. मैं कह रही हूँ विराट आउट हुआ ना, क्रॉस लाइन खेल रहा था तो तब रोहित को पता था कि वहाँ पर आप चांस नहीं लेना, लेकिन रोहित ने फिर भी उसे कहा चलो तुम इसको क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, बिकॉज विराट की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी. वहाँ थोड़ा सा ना मुझे एकदम लगा हुआ कि मैच की. रोहित शर्मा हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टुडे एज अ प्लेयर, एज एन ओपनर, एज अ कैप्टन. और आप अच्छा, थ्रू आउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, हाँ क्योंकि तुम तो कवर भी कर रही थी, एवरी टीम, मतलब हर टीम का हर प्लेयर उसका कोई ना कोई पार्ट होता था. मतलब हम ये नहीं कहते कि हमारी टीम ऐसी है पाकिस्तानी के अगर 2 चले हैं ना तो बस मैच खत्म है. हर किसी का पार्ट होता था, बस हमारी टीम ही ऐसी है. अच्छा राबिया, वैसे आई रिमेंबर के व्हेन आई केम टू ऑफिस, सडनली एक बड़ी सी मीटिंग हो रही है और आई वाज इन अ हरी, मैं बड़ी जल्दी में आई, तो मुझे बुलाया गया कि सीधा आप अंदर आ जाएं बस, और रूम के अंदर मतलब हम मीटिंग कर रहे हैं. तो मैं आई एंड राबिया वाज देयर एंड आवर बॉस वाज देयर. तो अब दोनों में मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है. तो पहले तो मतलब हमारे इस प्रोग्राम की वजह से हमारी काफ़ी सारी हमें बड़ी अचीवमेंट मिली, उस वजह से वी अचीव्ड अ लॉट. लेकिन ये कि उसके बाद इसकी सेलिब्रेशन हो रही थी कि शी इज़ गोइंग टू कवर चैंपियंस ट्रॉफी. तो वो हमारे लिए बड़ा था. एंड देन शी केम टू मी वेरी हैप्पीली एंड शी टोल्ड मी कि भाई आई एम गोइंग देयर और मैं चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने जा रही हूँ. And it was a big event for you too. Definitely, मतलब you have managed every match. I'll never forget it. हर मैच कवर किया, कराची, रावलपिंडी, वो अलग बात है बारिश हो गई थी, लेकिन ये कि लाहौर and then you know. It's a matter of great honor and privilege actually representing your organization and then in ICC tournament, बहुत बड़ी बात है. और कंसिस्टेंसी के साथ फिर करना, लाइक उस वक्त ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, क्या होगा, इतने बड़े बड़े पेपर्स और कंटेंट सारा कुछ तो वो लेकर करना, याद करना. मुझे लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए बहुत मेमोरेबल है. ये हमें बहुत कुछ देकर गई है.
हाँ हमें तुम पे फख्र है, तुम करो या ना करो कवर, लेकिन हमें तुम पे फख्र है। इट्स अबाउट पुशिंग योर ओन लिमिट्स। आपको स्टार्टिंग में लगता है कोई चीज़ स्टार्ट हो ना, जब व्हेन यू लुक बैक एट द एंड ऑफ इट तो आपको लगता है यार did I really do it? लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शुक्र करें कि वो पाकिस्तान नहीं आए, वो यहाँ पे आते तो क्या मतलब फिर हम वो लाइटें बंद करके ऑन करते हैं, वो खुशियाँ करते हैं ना। नहीं अच्छा लगता है ये सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रही थी तो अच्छा लगता है, हम देखते करीब से देखते नहीं मेरे पाकिस्तानियों ने इनसे इस क्राउड से बहुत ज़्यादा जुबिलेट करना था। वी आर अ वेरी मतलब फ्रेंडली काइंड ऑफ क्राउड ने तो बहुत प्यार करना था। विक्रांत गुप्ता को यहाँ पर मतलब सेलिब्रिटी की तरह प्यार दिया है। वो कहते थे कि आई वांट टू कवर अ स्टोरी बट हियर आई एम द स्टोरी। मतलब ये कि उनको लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी लोगों से जाके हम बातें करते रहे, पूछते रहे प्लेयर्स के बारे में सारा कुछ, हमेशा हर कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा, इंडियन प्लेयर्स का नाम टॉप पे ले रहा था। मजाल है कभी किसी ने बाबर का नाम लिया, मजाल है बाबर को कभी शर्म आई हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका भी नाम लिया जाता है। राबिया वो एक्चुअली आप हम देखिए हमारे अंदर जो क्रिकेट एंथुसियास्ट है ना, वो हम लोगों के जो इमोशंस हैं वो ऐसे ही होते हैं। बिकॉज why we only talk about Babar? Yeah. Because Babar से we still had the hopes कि बाबर would deliver knockout punch for Pakistan हो गया, अभी भी उसको still काफी टाइम लगना है। देखिए अभी भी लगना है, जो knockout punch जिसमें एबिलिटी थी ना, you always love him, you always hate him. I don't think so कि वो एशिया कप तक प्रॉपर रिकवर होगा। साइम का देखिए, साइम जिस टाइम पे 11 और ये ज्यादती होगी साइम के साथ अगर आप एशिया कप में उसको। And I don't think when he'll be back he'll be the same साइम अयूब जिस तरह से। उसको वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पता होता है, इट्स नॉट परफेक्ट। आपको कोई अल्लाह माफ करे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाए ना अली, वो उसको पूरा लाइफ टाइम पूरा प्रॉपर रिकवर नहीं होता। वो आ गया अपकमिंग कैप्टन शुभमन गिल, अपकमिंग कैप्टन। हमारे अपकमिंग कोच के दिन है मेरा कोच रोहित शर्मा। मेरा ख्याल है कि जो कैप्टनसी है ना इस टाइम पे वाइट बॉल की, मुझे लग रहा है फॉर नाउ, अगर इंडियन स्ट्रक्चर से हट के बात करें तो हार्दिक पांड्या हो जाती। इंडिया में क्विक बॉलर्स को बनाते नहीं पांड्या एज अ प्लेयर अच्छा लगता है, ठीक है। अगर शुभमन गिल को आगे का, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा प्लेयर भी है, बहुत अच्छा कैप्टन भी बन सकता है। मेरी बात लोगों को समझ आएगी एक टाइम पर, मैं बहुत टाइम से ये बात कर रही हूं। अय्यर जो है ना वो केकेआर को लेके चला गया था ऊपर, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आईपीएल ही की भी बात करूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट एंड लीग क्रिकेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अय्यर में है लीडरशिप क्वालिटीज़, लेकिन शुभमन गिल जो है ना बेसिकली समवॉट रेजोनेट्स जिस तरह था ना MS धोनी, वो इतना एनिमेटेड नहीं होता, खामोश पोकर फेस बना के रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मुझे लगता है कोहली भी हाउ हैप्पी इज यहाँ पे हमारा कोई हुआ होता ना 1 के ऊपर आउट हो गया होता तो वो आके मिलता ही ना। नहीं लेकिन उसने बहुत बड़े मेरे मैचेस में कंट्रीब्यूट कर दिया है। चैंपियनशिप यहाँ तक कोहली लेके आया, यहाँ तक कोहली और ये मैच जितवाया रोहित शर्मा ने। ये आपने बहुत सही जोड़ी है मेरा, क्या जोड़ी है। बिल्कुल आपने सही बात आप देखिए यू बीन ईच अदर्स ऑल्टर ईगोस, यानी दोनों का कंपटीशन पूरा लंबा टाइम चल रहा है। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रेशर की, मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं कि जो टीम जीतती आ रही होती है ना, अब जैसे पाकिस्तान टीम है, हम प्रेशर नहीं ले पाते हैं। पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंसी से सीरीज जीत रही थी और पाकिस्तान टीम से साइम से एक्सपेक्टेशंस बहुत लग गई थी कि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, फेवरेट बन गई। और आप देखें कि वो एक्सपेक्टेशंस को संभालना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। इंडिया से एक्सपेक्टेशंस जब लग जाती हैं, आप जब सेमीफाइनल में आ जाते हैं ना, आपको लगता है हमारी प्रॉब्लम ये है, हम फील करते हैं हम सेमीफाइनलिस्ट बन गए हैं तो वी आर द वॉरियर्स नाउ, हमने अचीव कर लिया। ठीक है, आज का मैच देखते हुए हम ये नहीं कह सकते थे कि इंडिया ने तो डेफिनेटली कोई प्रेशर नहीं लिया है। डू यू थिंक कि न्यूजीलैंड ने लिया होगा कहीं ना कहीं? मेरा ख्याल है इस टाइम पे द मोमेंट इनकी जब 2 विकेट्स गिरी ना इंडिया की, तो तब कैंप में थोड़ा से क्रैम्प्स आए थे। देखिए मैच में इतना तो होना चाहिए, वो है, बट इंडिया ने जिस क्लिनिकल तरीके से ये फाइनल किया, पिछला फाइनल किया, उससे पिछले तमाम फाइनल्स में आना, इट इज़ नेवर बाय वन वंडर, नेवर बाय स्कूप, इट इज़ ऑलवेज बाय प्रोसेस। इंडिया को पता था कि वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। उनको सबसे बड़ा सेटबैक जो अहमदाबाद में, अहमदाबाद का ये जब फाइनल हारे थे, दैट वाज समथिंग दैट ये अभी तक जो है ना उससे रिकवर अभी नहीं कर पाएंगे। ये एक दो दफ़ा और डोमिनेट पूरी दुनिया को करेंगे। हालांकि दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया इन T20 सेमीफाइनल्स इन स्टाइल। रोहित ने वहाँ भी स्टॉक को आउट ऑफ द मैच किया था, यहाँ भी सेमीफाइनल में नॉकआउट किया, और न्यूजीलैंड से होम जो डिफीट थी ना उसका बदला भी इन लोगों ने बड़े ट्वाइस टाइम ले लिया। उस वक्त पूरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। अगर वो कह रहे ना कि अभी तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कम थे, उस वक्त पूरी ऑस्ट्रेलिया के पास एज था। जिन बॉलर्स को आपने देखा नहीं ना हुआ, वो लड़के जो बॉलिंग कर रहे हैं उनका आपने स्टडी नहीं किया हुआ, तो वो एक सरप्राइज पैकेज होता है। जब 2 बॉलर्स आते हैं ना, एक अच्छा बॉलर आपको पता उसने कहाँ बॉल करना है, यू प्लेड अगेंस्ट इज सो मच। तो ये नए लड़के थे और ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा अपना कुछ किया गैप, इंडिया ने उनको सामने खड़ा नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने वैसे स्टार्ट किया था, वैसे मैं सैड ही हो रहा हूं। सैड हुआ है नहीं, सैड नहीं, मतलब आई गेस न्यूजीलैंड इज इंडिया बड़ा अच्छा जीता, लेकिन न्यूजीलैंड वाज अ टीम जस्ट शायद मुझे भी था कि कोई ना कोई टाइटल जीते। वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पता नहीं क्यों मुझे कभी भी ना फील नहीं आती है जब ट्रॉफी कोई और टीम जीती है ना, मतलब मुझे लगता है या पाकिस्तान या इंडिया। हाँ, वैसे यही प्रॉब्लम है, बाहर निकलनी चाहिए इस चीज से। पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान तो कभी भी नहीं जीतता, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया
ان دونوں سے باہر کہیں نکلنا چاہیے, مطلب ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, یہ وہ, اس لیے اس بار اتنے زیادہ لوگ تھے کہ یار ساؤتھ افریقہ جیتے, نیوزی لینڈ جیتے, یو نو دیز کنٹریز وہ ہمیشہ سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں. یا آپ کا ملک یا پھر جو آپ کے ملک کے کلوز ہو وہ ملک. میرا دیکھیں وہ ہوتا ہے نا, آپ بھی خبر رکھو تو گوانیاں بھی خبر رکھو, تو یہ ہاں گوانیاں نیبرز کو ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا ہے کہ اگر اور ذیشان صاحب جب میں گئی ہوں نا کرتارپور, یقین مانے میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, ایوری پرسن واز دیئر. وہاں پہ ایک آئے مطلب پاجی آئے, مجھے نام نہیں ان کا پتا, وہ آ کے کہتے ہیں کہ ویسے کی اندر نے گوانڈیاں جیاں پاتیاں نے, مطلب نا وہ مجھے اتنا اچھا لگا دیکھ کے ان کو, دا وے دے ور ٹیلنگ کہ یار پوچھ رہے تھے وہ وہاں پہ نا ان سے کہ ہم سے آگے جا سکتے ہیں, مطلب ان کو پاکستان دیکھنے کا کتنا کریز تھا. ان کے پرسپیکٹو کو دیکھیے نا, ان کے ریلیجیس جو جگہ ہے ان کی اتنی پاس, ان کے لیے ایک کوریڈور بن چکا ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نے کسی جگہ ایسے بھی جانا ہو اینڈ یو کڈ اونلی سی اٹ ناؤ, یو کین بی دیئر, تو وہ تو آپ کو اس چیز پہ پیار کریں گے. اور دیکھیں ہوتا پتہ ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس کی زیادہ ہیڈ لائنس بنتی ہیں. پیپل ایٹ بوتھ سائڈ, ریڈنگ سائڈ سارے لوگ نیگیٹو نہیں ہوتے ہیں, دنیا نہیں چل سکتی. تو یہ تھوڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اوبیسلی ون مسٹ اسپریڈ لو, اور اسپورٹس سے بڑا کیا ایک گاڑی کے راستے کے اوپر جو ہے نا وہ یہ انڈیا ہے. آپ دیکھیں اٹس جسٹ یو نو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا سکتے ہیں. وین آئی سیٹ لوکیشن آئی لیو کلوز ٹو دی ایئرپورٹ, تو وہاں پر تو جو کیفیز بھی سرچ کرتے ہیں تو انڈین کیفیز کے نام آ رہے تھے. جتنا یہ ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا اتنا کلوز ایک ہے, اور بس یہ کچھ لوگ جو نفرت پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے دل میں وہی چیز آ جاتی ہے. لیکن اسپورٹس جوڑتی ہے, اسپورٹس ڈیفینیٹلی. اور آئی وش کہ آنے والے ٹائم میں یہ چیز ختم ہو, انڈیا پاکستان میں راستے کھلیں. ہاں ٹاکس از اونلی وے فارورڈ. آپ ٹاکس کریں, اپنے ٹور سے پہلے بھی بات وغیرہ کریں, اور اس کو نا جس طرح بھی یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیز سالو ہو سکتی ہے, اور یہ ہمارے پاس ایک بہت گولڈن اپرچونٹی تھی. ہم اس چیز کو سالو کر سکتے تھے, ہم گورنمنٹ کی ہیلپ لے سکتے تھے, ہم مل سکتے تھے, ہم بات کر سکتے تھے. پرو ایکٹیو ہم نہیں ہوتے, آپ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. جب آپ ریئیکٹیو ہوتے ہیں دین یو آلریڈی لاسٹ دی پلاٹ. اینی ویز یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک لیسن ہوگا دونوں سائڈس کے لیے. اصل میں یہ بات نہیں ہے, کچھ لوگ خیر بارڈر ایشوز بھی آپ کو پتہ رہتے ہیں انڈیا پاکستان کے, بٹ اگین آئی ووڈ سے کہ ہونا چاہیے یہ ایک ایسا رشتہ اسپورٹس کے اندر اسپیشلی ہونا چاہیے کہ یہاں سے لوگ وہاں جا سکیں, اسپیکٹیٹرز جا سکیں. آئی ووڈ اگین سے کہ یہ تھا نا, یہ چیمپئنز ٹرافی موقع تھی, یہ موقع تھا, یہ بھی چلا گیا. اس کو ہم ٹھیک سے شاید ڈیل نہیں کر پائے. ون کوسچن آئی ووڈ لائک ٹو آسک آل آف یو کہ اب تو میں چیمپئنز ٹرافی جیت گیا انڈیا, اف ناٹ نیوزی لینڈ وٹ ادر ٹیم یو گائز تھنک ڈیزرو کرتی تھی فائنل تک آنا؟ کون ڈیزرو کرتی تھی؟ سمپل آنسر ساؤتھ افریقہ. اچھا اگر انڈیا, ہاں میں پھر افغانستان کو سپورٹ کرتی ہوں, نمبر 3 ہے. اوکے نا, میرا افغانستان نے جو ہے نا اپنا آپ منوانا شروع کر دیا ہے. دے آر آن دی ٹریک اینڈ دے ہیو دی نیور سے ڈائٹ. میں کنسیڈر کرتی کبھی کبھی جو ہے نا ان کا صرف فار میچ اور سو سوئچ آف ہوتا ہے. وہ سوئچ آف اگر ان کا ایک دم آف, میں نے بتایا نا میری چوائس جو ہے نا وہ ایشیا سے باہر جاتی ہی نہیں ہے. اچھا اگر نہیں پھر بنگلہ دیش کو میں بالکل سب نہیں یار, ساؤتھ افریقہ مجھے پتہ نہیں کیوں بنگلہ دیش کے پلیئرز بڑی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر نا وہ وہاں پر میری وہ وائب جاتی ہے. دیکھیں ان کے پاس جتنے بھی پلیئرز آتے ہیں, اب امپاخا ان کا پلیئر تھا, سوری ان کا یہ اینڈرک نوٹکیا کے علاوہ باش جو تھا ان کا آل راؤنڈر. اب دیکھیں پلیئر آفٹر پلیئر آفٹر پلیئر دے ہیو دا آل راؤنڈرز کمنگ ان. ڈیل پیٹرسن ان کا ٹیسٹ میچ میں بہت اچھی لڑکا بالنگ کرتا ہے. وین سری لنکا واز پلینگ سری لنکا ان ساؤتھ افریقہ نا, ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کے میچز میں اس کو فالو کرا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ شان پولک جیسا لڑکا انہوں نے پھر سے پروڈیوس کر لیا ہے جو 120 130 میں بال کرتا ہے اور 5 6 وکٹیں لیتا ہے. تو دے ہیو دا بیک اپس. تو ساؤتھ افریقہ ہیز دیٹ ان پلیس. 92 میں وہ 25 سال کے بعد آئے تھے کھیلنے کے لیے, اینڈ دے بیٹ دا انٹائر تھریش آؤٹ آف دا انٹائر ورلڈ. اسٹرکچر بڑا اسٹرانگ, اور وہ ان کا بھی وہی مینٹل ٹفنس کا مسئلہ ہے. اف دے آر مینٹلی ٹف وچ دے آر ناٹ, that is the only reason they don't have ICC championships under their belts. Otherwise they are a top notch side جو کہ league matches میں they can push you against the wall and they can make you stay there. آج man of the match بھی روہت شرما ہی ہوگا. سر یہی ہوگا سر, player of the match ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہی اننگس کو واپس انہوں نے ایک طرح سے میچ بنایا تو انہوں نے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ کامنٹس کے اندر بہت سارے لوگ اس ٹائم پاکستان کا جو ہے وہ خاصا مذاق اڑا رہے ہیں کہ مطلب آپ لوگ دیکھیں, میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگ جیت گئے ہیں تو آپ لوگ اپنی جیت کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. اسٹاپ یو نو, میں کیا کہوں, مطلب ٹھیک ہے اب ہم ہار گئے, کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے, اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے. اچھا ویسے جب نیوزی لینڈ نے بیٹنگ سٹارٹ کی تھی, جب ان کی اننگز چل رہی تھی, تو تب دیکھ کے لگ رہا تھا ایک دم بیچ میں 20-30 اوورز میں پتہ نہیں کیوں سلو ہو جاتے ہیں. دے اسٹارٹڈ آف ریئلی ویل. کیا اسپنرز کو کھیلنا اتنا مشکل ہے, اتنا وہ اٹ از سچ اے ٹف جاب ٹو ایکسیکیوٹ. علی کیچز بھی ڈراپ ہوئے ہیں. دین وائی ڈڈ دے ڈیسائیڈ ٹو بیٹ فرسٹ؟ ٹاپ ناچ اسپنرز جو ہے نا, ٹاپ ناچ اسپن جب کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس رسپانس ٹائم ایسے کرتے ہیں فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں, اچھے فاسٹ بالر کو, اچھا اسپنر ہوتا ہے نا یہ رشز جو ہیں وہ پچ پہ بال. تو یہی ہے ذیشان صاحب کہ یہاں پہ جو پہلے ٹاس جیتے گا بیٹنگ کرے گا.
इंडिया पहले बैटिंग भी कर रहा था, इंडिया जीता था और हुआ भी है। इंडिया ने दोनों वो मैच जीते हैं। बाकी देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हम तो क्रिकेटिंग उस पे नॉलेज बात कर रहे हैं। बात ये है कि अनबीटेबल जाकर ट्रॉफी जीती है। हाँ, ये नहीं किया कि वो उससे जीते वो उससे जीते वो उससे हार गए, अली राबिया से जीते मैं अली से जीतूं तो मेरिट पे, ऐसा नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन मेरिट और आई थिंक ये दिस इज द हॉलमार्क। मैं बेस्ट टीम को हॉलमार्क जितनी भी थ्योरीज को सबको करके मतलब कि टॉस जीत के पहले ये कर लें वो कर लें, टॉसेस कंसेक्यूटिवली हारे हैं, दे डिडंट गिव एनी केयर अबाउट द टॉसेस। आपको पता है कि रोहित शर्मा के ऊपर ये बड़ा एक लगता है कि रोहित शर्मा इज द ऐसा कैप्टन है कि जिसने सबसे ज्यादा टॉसेस हारे हैं, 12 कंसेक्यूटिव आई गेस। और आप देखें कि रोहित शर्मा, अब तो उससे पूछे भी ना आप टॉस हार गए, कहता ठीक है बस जो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया हम कर लेंगे। दिस इज हाउ ही हैज ट्रेन्ड द टीम। टॉस के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हारे वो। आप लीडरशिप को डिफाइन कैसे करते हैं? मैं तो एक चीज़ से करता हूँ, सेल्फलेस and taking ownership, ये दोनों qualities बंदे में है। He is selfless. Do you think he will go down as one of the best captains, if not the best, one of the best captains? One of the best, देखिए results wise, I think मैं बोलता हूँ जिस कैप्टन ने इंडिया की डायरेक्शन चेंज की थी, that was सौरव गांगुली। गांगुली ने वहाँ पर एक लड़कों का ग्रुप जोड़ा था जब उसने सिलेक्टर से टिफ ली थी, जिसकी वजह से बाद में सिलेक्टर्स ने अपनी हार निकाल के ग्रेग चैपल को उसके ऊपर बिठा दिया था, और फिर वहाँ पर पाकिस्तान वाला सीन हुआ था। लेकिन सौरव गांगुली के बाद टेम्परेरीली अनिल कुंबले आए, बीच में ट्रैवल भी आया था, लेकिन वो जो ट्रांजिशन थी ना, MS धोनी के पास मेटल आया था, तो MS धोनी ने फिर जो टीम बनाई उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स गए भी, लेकिन जो फिर उसने टीम बनाई उसने फिर वहाँ से, जब ये रैले रेस है, हमारे मुल्क में रैले रेस चलती नहीं है, हमारे मुल्क कहते हैं कि हाथ में आगे ना मेटल आगे, उसने अपने पास रैले रख लिए छुपा लिए। इट इज़ नॉट द केस विद इंडिया। अभी यही प्लेयर अब कितना टाइम हो गया कैप्टनसी से हटे हुए विराट को, 3 years डाउन एंड आउट। आज भी विराट कोहली जो है एज अ फादरली फिगर, इंस्पायरिंग फिगर जा रहा है। आप देखें लड़कों के जिस तरह उसका फेस कट है, लड़कों ने वैसे नहीं चेहरा बनाया हुआ इंडिया की टीम में। दैट्स हाउ यू इंस्पायर। और मेरे लिए था सबसे बड़ा आई ओपनर, आप लाहौर की स्ट्रीट्स पे आप बच्चों को देखें ना तो लड़के बुमराह के स्टाइल से, लेकिन इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड स्टाइल, वेरी ऑकवर्ड, लड़के उससे कॉपी कर रहे हैं। हम वसीम बकार को कॉपी करते बड़े हुए थे। आपको पता है ये कहा जाता है कि शायद विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग है ना वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से ज्यादा है। फॉर श्योर ज्यादा है। शाहरुख खान, सलमान खान, फॉर श्योर ज्यादा फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम भी। नहीं, but he performs without the script ना, तो he is a bigger star. He is a bigger star. Delivers. लेकिन ये है कि आई थिंक यस महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई ऐसा कैप्टन है तो वो रोहित शर्मा। एंड दे वर्कड फॉर इट। हमने फजूल में स्टार बनाया हुआ है, मतलब उन्होंने वो डिजर्व करते हैं। रियल ना, बाबर को हमने भी स्टार बनाया हुआ है, हम नसीम को, शाहीन को एड्स में फजूल में मतलब ग्लोरीफाई करते हैं। What have they achieved? 6000 ODI runs। मेरा आप अच्छा नहीं अजीब बात है। आप देखिए कि हाँ एक हमारे आपको दिखाते हैं ये कैसे कमाल है यार, क्या टेस्ट है। ये नसीम अच्छा एक मिनट, एक और चीज, have you ever listened Dr. Zakir Naik? I've heard him, but yeah, I can relate. Yes, that's fine. Dr. Zakir Naik discussing about India's win and Pakistan's, out from Champions Trophy on 23rd. Sisters asked a very good question, but what I have to say about India, they're good players. हमको खेलना नहीं आता, बॉल भी नहीं गिराना आता, बैटिंग भी नहीं करना, they're going to lose. It's simple. इनको बाहर निकालो। कमाल है यार, जबरदस्त कमाल है यार, क्या बात। डॉक्टर जाकिर नाइक अली अंजुम पे फॉलो करना मत भूलिए। I didn't know your hidden talent seriously। ये मैंने एक देखा आप अली अंजुम पे जाए आपको भी इसके हिडन टैलेंट मिलेंगे। यकीन करें डॉक्टर जाकिर नाइक खुद परेशान हो जाते होंगे कि इतना सही तो मैं भी नहीं बोल रहा भाई, ये मैं ही तो नहीं बोल रहा। And the end was epic actually। The end में बोला ना, वो मतलब बात बड़ी अच्छी निकालता है। बात भी सच थी, आप ये देखिए। सच थी। अच्छा रचिन रविंद्र के बारे में भी कुछ कहो डॉक्टर जाकिर नाइक। क्या ही मैं कहूं, एक विकेट निकाली थी ना, लेकिन फिर उसके बाद विकेट नहीं निकाल पाया कोई। मैं इससे बड़ा दुखी हूं, मैं इससे क्या ही कह सकता हूं। बाकी सही बात है। मैं सही वन लाइन नहीं, चलो अच्छी बात है, इंडिया वापस पहुंचने को खाने पीने को मिल जाएगा। प्लीज इसको फिर से सर पे मारो। ओह माय गॉड। लेकिन अच्छा they lost gracefully मैच को लास्ट ओवर तक, जहां पर हम लोग कह रहे थे कि यार 37 ओवरों में खत्म हो जाएगा, 40 में खत्म हो जाएगा, नहीं विकेट्स लेते रहे, ग्रेसफुली हारे भी। हम भी इस तरह के जब कहते हैं ना कि यार हारो तो इज्जत से हारो, इस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट ओवर तक गेम जाए, पता लगे, थोड़ी सी एफर्ट नजर आए। न्यूजीलैंड में ना किसी ने कोई टीवी ना कोई फोन, कुछ भी नहीं तोड़ा होगा। दे हैव वेरी सॉर्टेड लाइफ, सटल लाइफ, वेरी पीसफुल लाइफ। दे आर अ पीसफुल नेशन, दे हैव नो बॉर्डर्स विद एनी कंट्री, they are happy with their own things। ये देखें अभी खड़े हैं ना, मैं स्टैंडर्ड इसलिए because he could have been one जिसने की चैंपियंस ट्रॉफी उठाई होगी, बट नहीं हो सका।
tomorrow will be a new day and it will be a new start to the things. But it's good, वो टीम जीती है जिसके लिए it meant more. Guys, अभी जितने भी लोग हमें Exactly. देख रहे हैं हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, because with your support we guys are again here. हम लोग आपकी सपोर्ट की वजह से हम रोज चले आते हैं, जबकि definitely whenever you do something you get so many challenges, लेकिन because of you guys we again come here with you know same energy. और हालांकि हम लोग टूर्नामेंट से बहुत देर पहले बाहर हो गए थे, वैसे ये बात सही है मीरब की, इसमें बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, but you yourself are out of the tournament. स्पेशली जब आपका So do अपना मुल्क patronize बाहर, please. see I'm wearing blue, मतलब मैंने ब्लू पहना हुआ है just because तो आप मुझे सोच पता के है- आई थी कि इंडिया जीतेगा, मैं पहन लेती हूँ। Yes, I was so confident. Since the first show मैंने- ना we discussed मैंने it. जब सुबह अपनी कबर्ड खोली फिर उसमें ब्लू कोट नजर आया कि yes I'm After wearing the this today. semi-finals, I was also very confident ब्लैक पहन के कोई वाइपर नहीं हुआ। लेकिन ये गाइस के क्योंकि मुझे पता था कि हमें देखने वाले लोग हैं, there are people who watch us, who listen to us, हमें अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु हैव यू नो हमारा एक part of फैमिली this की journey तरह actually. we were involved, Yes. हमने फैमिली की तरह इस ट्रांसमिशन को हमने आगे बढ़ाया है थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी। और जितनी खुशी इस टाइम इंडियन टीम को हो रही है, मुझे लगता है उतनी ही हमारे स्पेक्टेटर्स को। शुभम नहीं आया कमेंट्स में मेरे। शुभम नहीं तो आया। वो गजाल के लिए आता है सिर्फ। शुभम एक है सम्राट कह रहे हैं कोहली मिस्ड हिज हमेशा करते सेंचुरी। कमेंट। सम्राट कह रहे हैं कोहली मिस्ड हिज सेंचुरी बाय 99 रन्स। come on. So Actually मेरा टाइम बड़ा प्रेशियस चीज़ होती है, if people are giving us time and being here on this platform, आते हैं देखते हैं, so thank you to all of you. Yes, Yes, and बहुत बड़ी congratulations बात to है all of and you. congratulations you guys have देखिए। got it. रमेश कह रहे हैं वो देखिए डांस कर रहे हैं, वही वाला डांस कर रहे हैं, मैं कह रहा था वो देखिए रमेश कह रहे हैं डांडिया खेल रहे हैं। दिस इज द टाइप ये रमेश कह रहे हैं अली अंजुम भाई आपके इंस्टा वीडियोस एक्टिंग बहुत गजब है। गजब गजब, अच्छा गजब, ओके गजब। अमिताभ किधर है? अमिताभ चला गया। एक हमारे में अमिताभ बच्चन भी है। Who is that Amitabh? गजाल गजाल, अच्छा गजाल, हाँ यस ठीक। वो चले गए हैं, आप आज वो यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। मगर ये है कि यार ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के, आप लोग जिस तरह सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ सेलिब्रेट करने के लिए तो नहीं है। बट यस वी हैव दिस ट्रांसमिशन, वी कम हियर, वी एंजॉय इट अ लॉट। हम लोग इसके अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देते हैं। हम लोग बहुत, ये तो वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये जस्ट लाइक अ लाउंज, आपका एक आप जहाँ बैठे होते हैं आप वहाँ बैठकर बात करते हैं। सो फाइनली आज फाइनल हो गया और फाइनल हो गया, फाइनल। इंडिया ट्रॉफी जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान का नाम जर्सी पे लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, ट्रॉफी उनके हाथ में चली गई है। Well deserved. आगे PSL आ रहा है। Yes. What do you think? अब क्या और करें? क्या साथ IPL भी आ रहा है, लेकिन जब PSL आएगा ना तो we'll again start celebrating mediocrity Yeah. at its best, और यही होगा। नहीं नहीं, सिर्फ IPL भी हो रहा होगा। I will do the comparison between PSL and IPL। मेरा there है is ही no नहीं, कोई comparison. comparison ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम काफी सारी चीजें इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम Actually- स्कोर ब्रेकिंग की बात कर सकते हैं, किसने किसका स्कोर score हमेशा break किया है। आईपीएल में ही ज्यादा बनता है, वो जो 250 करके वो आईपीएल की गेम बहुत ऊपर चली गई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रैंड कितना ज्यादा होता है, वो तो ऑब्वियसली ज्यादा ग्रैंड होता है आईपीएल, बट द फैक्ट है जिस तरह से खेलते हैं प्लेयर्स उसमें, मतलब रिकॉर्ड्स बन रहे होते हैं, विकेट्स सारा कुछ, और वो ब्रेक इवन पे पहुंच रहा होता है मैच। आईपीएल के लिए आईपीएल के लिए you don't get phone calls कि इस बंदे को इस ऑक्शन में रख लें। हाँ, They don't that's very do that. sure, that's They very don't do sure। that. आपने बड़े-बड़े प्लेयर्स को देखो, उन्होंने पिक नहीं और किया। अपने लोकल प्लेयर्स को आप देखें अहमियत देते और हैं। आप ये देखिए कि तेंदुलकर के बेटे को नहीं रखा गया था। उसको नहीं नहीं रखा। आप देखिए, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द्रविड सन टू मेक इट टू द बिग टीम, नहीं आ सकेगा। आप सोच रहे हैं रोहन गवास्कर, बॉय समवेयर अराउंड माय एज, सनी ग्रेट का बेटा, नहीं आ सका, खेल सका था। नहीं उस सिस्टम में नहीं आ सकते आप। यहाँ पर आ जाते हैं तो मैं वाइस कैप्टन बना दूंगा। हाँ सीधे आए थे। और फिर कोई कहता है, कोई कहता बनाया है है ना कॉम का बेटा है, शादाब कोई कहता है किसी को मोटे को पतला को, पतले को मोटा को। आई मीन ये इतनी ट्रिवियल बातों में फंसे हुए हैं। आपका स्टैंडर्ड बाय एवरी पासिंग PSL इज dwindling। बात सिर्फ It is इतनी है, going down. हमारे लिए कौम के बेटे हमारे लेजेंड्स के बेटे हैं, और भारत के लिए कौम के बेटे उनकी गली का एक Performers छोटे हैं से जो अपनी कोने जर्सी में भी लेके कोई फिरते रहने हैं। वाला अगर टैलेंट रखता है ना तो वो होगा। और आप इमेजिन This is the करें big कि difference. हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी इन द इंडियन स्ट्रक्चर टू मेक योरसेल्फ अप इनटू द लैडर। जयसवाल की आप उसने क्या बात करी थी मीरब, या कितनी टफ लाइफ, एक कमरा, भाई ने अपनी क्रिकेट छोड़ दी, कमरा भी नहीं, बेड एक टेंट ढूंढने के और लिए उसको भाई कितना टाइम लगा था। न्यू दिल्ली में दे कुडंट अफोर्ड एनीथिंग। ये वो जो कहते हैं ड्रीम्स जो होती हैं, जिससे आप फुटबॉलर्स के ड्रीम्स सुनते हैं ना, जिनके साथ वो क्रिकेट खेलता था उनको वो पानी पूरी बोलते हैं ना, मतलब हम जिसको गोलगप्पे यहाँ पे बोलते हैं, वो उनको मतलब वही लोग आते थे और वो छुपाता था अपने आप को कि मतलब मैं वहाँ पे वो काम करता था, और उसको होता था कि मतलब ये मेरा मजाक ना बनाए। और इतना टैलेंटेड लड़का जिसने मतलब बताया एक्चुअली में, जो एक इतनी कम उम्र में एक इतना बड़ा लड़का अटैकिंग वो लड़का ऑक्टस में जाके कह रहा है 22 साल की एज में, स्टार्क को यू कमिंग वेरी स्लो। क्या बात।
آپ دیکھیں کہ مطلب اس کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑی ہے, اس نے بہت محنت کی ہے, اور پھر وہ اپنا ایک اتر پردیش سے ان کو آپ یہ چھوڑ دیں, یہ بتائیں کہ ان کے پاس ابھی جو لڑکے گائیکواڈ نام کے ہیں, وہ جریل ہے, مطلب یہ ابھی نہیں, عمران ملک کا کہیں ذکر نہیں ہے, کوئک بالر کا, یادو کا, مینک کا کہیں ذکر نہیں ہے, ان کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا. 2026 میں ہوگا. دیکھو وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں آئی سی سی تو کھیلا نہیں, طیب طاہر پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کیا تھا بیچارے نے, ٹاپ آرڈر کے بیٹر کو مڈل آرڈر میں ڈال کر اسی ٹورنمنٹ پہ ڈال دی. فہیم اشرف کو جب تک آپ یہ جگلنگ کرتے رہیں گے تو آپ کے رزلٹس ایسے آتے رہیں گے. اور میں پیرل ڈرا کبھی نہیں کر سکتا پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا, دیر آر ایٹ ٹو ڈفرنٹ پلانٹس ایکچولی. لیکن پی ایس ایل کے اوپر ان کی آپ جب سے انہوں نے بندے جو ٹیم میں ڈرافٹنگ کی وہ, اور آپ اسٹینڈرڈ دیکھ لیجیے گا, وہی ہوگا. نسیم ہمارے بیٹرز کو بال بیٹ کرے گا. تانے چندر کہہ رہے ہیں ایڈیڈاس جیکٹ والے بھائی بہت سینسیبل بات کر رہے ہیں. یہ ایڈیڈاس جیکٹ والے بھائی کا نام ذیشان ہے. مہربانی بھائی, بہت شکریہ. ذیشان صاحب واقعی میں انڈیا میں آ تو رہے ہیں لوگ آگے, لیکن ہماری ٹیم میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کون آگے؟ سنا ایک لڑکا آ رہا ہے نیا, شاداب خان, وائس کیپٹن, وہ سنا آگے دھوم مچا دے گا. ہاں اس نے دھوم کافی مچائی ہے, کیونکہ اس کی نا اس پہ قائم ہے, ہمارے لیجنڈری آف اسپن بالر ہیں سکلان مشتاق صاحب, کہتے ہیں اس نے انف آور اسپینڈ کیے ہیں. واٹ رابع you now you'll be covering things, enough hours spent kiye hain. I would like Suklan bhai to tell me ke how, what is the barometer of measurement of someone's spending hours. کیا ہم نے فلائنگ آورس سنے تھے, کتنے اوورس کیے, کہاں کیے, کس میچ میں کیے, کس ٹیم کی طرف سے کیے, اور وکٹری میں کیا کنٹریبیوشن کی ان اوورز نے. آپ کریٹیکل موقع پہ شاداب کے 7 اوور ہوتے ہیں, 6 اوور ہوتے ہیں, جب مار پڑی ہوتی ہے تو اسامہ میر کو بال پکڑا دی جاتی ہے, چاہے وہ نیشنل T20 کم ہوتا ہے یا نیشنل ون ڈے چیمپئن شپ ہوتی ہے. کہاں اس بندے نے پرفارم کیا ہے کہ آپ اس کو ایز این آل راؤنڈر ٹپ کر کے پھر دیکھیں یار ٹیم میں ڈرافٹنگ کر رہے ہیں, اور آپ لکھ لیں سال 2 کے بعد کیا تھا, نہ تو میں بالر نہیں ہوں, میں بیٹر ہوں, میں بیٹر نہیں ہوں, بالر ہوں, میں ٹاپ اینڈ بیٹر نہیں ہوں, میں لو اینڈ بیٹر ہوں, یا میں صرف فیلڈر ہوں. آپ اسی میں کوئی بارے پھنسے رہیں گے. آپ اس دوران میں بتاتا ہوں اپرچونیٹی کاسٹ کس کی نکلے گی. عرفات مناس کا کیریئر آپ کھا جائیں گے, آپ فیصل اکرم کا کیریئر کھائیں گے, اور آپ سفیان مقیم کا بھی کیریئر کھا چکے ہیں نا, کھائیں گے نا, اور کھائیں گے بھی. تو یہ تینوں کو کھائیں گے. اور شاداب خان پھر بھی 3 سال تک جو ہے نا ہمارا سسٹم جو ہے نا ان پیراسائٹس کو, ناٹ شاداب ہیز بین اے گریٹ پلیئر, بٹ ہمارے سلیکشن کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پیراسائٹس پا جاتے ہیں آپ کی کرکٹنگ اسٹرکچر کے لیے. یعنی کہ آگے بھی اب کوئی امید نہیں ہے ہمیں اگلے 3-4 سال کے لیے. I'll be clear, I'm 44 and I have seen a lot of cricket in Pakistan. میں پچھلے 25 سال سے سیم سٹوریز سرکلز میں دیکھتا ہوں. So here we cannot blame the players na, selection committee. How can I be blamed? Because I don't have the controls of my being selected here in the team or at this show. Someone has to pick me up na. So if that someone who is sourcing the people in, وہ answerable ہوتا ہے نا, اس کا کیا پیرامیٹر ہے آپ مجھے وہ بتا دیں. آپ کی سلیکشن دنیا ساری میں 3 بندے کرتے ہیں, 1.5 ارب کی آبادی کے 3 سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. یو اونلی سی اجیت اگارکر ایٹ دا ٹاپ, انورٹڈ پیرامڈ اسٹائل آف مینجمنٹ. وہ کہتا ہے ایک بندہ رسپانسبلٹی لے گا, وہی ہٹ بھی لے گا. میرے بعد جو اس کی تعریف ہو رہی ہے نا اجیت اگارکر کی, تو وہی اسی نے بلیم بھی لینا تھا. یہاں پر چیئرمین سلیکٹر ہے آپ کو کوئی 2 سال سے؟ Is anyone bothered? ابھی وہاب ریاض آیا واپس, ڈائریکٹر ہے, مینٹورز کے اوپر آیا ہوا ہے نا. مینٹورز کو پتہ ان کی جے ڈی کیا نا, بیچارے وہاب کو پتہ ہے اس نے ان سے کیا کام لینا ہے. اس اسٹرکچر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ You know what, I worked in an organization, اور اس آرگنائزیشن کے جو اونر تھے یعنی جو سی ای او تھے, ان کا کوئی مینٹلی پرابلم تھا. مطلب I don't know what was wrong with him, لیکن ان کا کوئی پرابلم تھا. اس وجہ سے وہ انہوں نے بہت کوشش کی بہت زیادہ کیپیبل لوگوں کو بھی لانے کی. مطلب وہ آؤٹ آف دا باکس جا کر وہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, ایکسٹرا پے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ آرگنائزیشن ڈوبتی چلی گئی, فائنلی ختم ہو گئی. تو دس از وٹ ایکچولی وی فیل کہ ٹیلنٹ لانے سے, جسٹ ٹیلنٹ پٹ ان کرنے سے اور بڑے بڑے ناموں کو لانے سے آپ چیزیں ٹھیک نہیں کرتے ہیں. آپ کو ٹاپ سے چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ دیکھیں, میرے کرکٹنگ بات میں بتاتے ہیں پاکستان میں کتنے ریجنز ہیں, 18 ہیں. میں صرف مینٹورز کی بات نہیں کر رہا. آئی ہیو گاٹ نتھنگ کہ ان کو 5 کروڑ بھی دے دیں, کوئی ریزلٹس آ رہے ہیں سامنے. بگ نیمز ول نیور فیچ یو بگ ریزلٹس. یہ وہیں تک بگ نیمز ہیں جو کہ کرکٹ کی گراؤنڈ میں تھے, ان کی پرفارمنسز تھیں, یہ وہیں تک تھے. تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو دا میموریز ٹل دیٹ ٹائم جب تک وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے. آپ سے شام کو شو میں کیا کہہ رہی تھی کہ اپنی پرفارمنس سے دوروں میں نہ تلاش کریں, ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو یہاں پر آپ اگر ہر ریجن میں 5-5 لاکھ دے کے 3 کوچ رکھ لیتے ہیں نا, اور 8 مہینے میں 24 کروڑ ان پہ خرچ کر دیتے, تو اسکاؤٹس لا کے دیتے آپ کو, پلیئر آپ کو ریکمینڈ کرتے. آپ ان ریجنس کے کلچ سے باہر آئے تھے, آپ ان کلبس کے کلچ سے باہر آئے تھے. ہمارے پاس ہے ہی نہیں اسکاؤٹنگ کرنے کے لیے کوئی. میرب ہیں, لوگ ہیں, ایکس کرکٹرز بھی ہیں, لیکن وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہم نے لگایا ہی نہیں ہوا. وہ پتہ کیوں نہیں لگاتے, وہ جو بولتے ہیں کہتے ہیں یہ بولتا کیوں, بولتے ہیں لوگ تو کہیں بھی پسند نہیں کیا تھا. I have 18 years of experience from the corporate world. I know how it works. So when PCB gets down to being corporate, تو corporate میں تو یہ ہے,
pulling each other's leg and not letting the ہمارے محسن نقوی صاحب نہیں گئے ہوئے میچ دیکھنے کے لیے, مطلب was he not invited? فائنلی نہیں تھا انڈیا نہیں جو ہوسٹ آفیشیل ہوسٹ کنٹری کے چیئرمین تو I don't know well I don't know. I think کہ شاید I think جے شاہ صاحب ہے نا وہاں پر. جے شاہ ہے لیکن اگر ہوسٹ کنٹری نقوی صاحب کو بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. نقوی صاحب should have been there. Very valid question. بٹ سیمی فائنلز میں he was there. He was there. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہوسٹ کنٹری تو اس کا چیئرمین جائے میچز دیکھنے, ان کا وہ کام نہیں ہے, ان کی ضرورت بورڈ کے اندر ہے. اور ویسے بھی ان کے پاس ایک کام تھوڑی ہے, مطلب یہ پی سی بی تھوڑی ہے ان کے پاس, صرف بورڈ کے اندر ہوتی ہے ان کے پاس ویسے بھی چیئرمین آئی سی سی کین گو, ویسے بھی ان کی ٹیم کا میچ ہے تو وہ جا سکتے ہیں. رابعہ, وٹ واز دا بیسٹ مومنٹ یو ریمبر اباؤٹ دا جرنی ان آئی سی سی؟ ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ لوگ کیسے تھے وہاں پر؟ اچھا yeah it has been a great experience and mostly جو میں نے انڈینس کے ساتھ کام کیا they were very professional, dedicated towards their work. Mostly from South India. South Indian بہت professional ہے یار, مطلب انگلش بہت اچھی ہوتی ہے, انگلش بھی اچھی ہوتی ہے ان کی, جو مطلب ان کی پتہ چلے ہاں they are Indian. yes تو کام کر کے ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بہت مزہ آیا, سیکھا میں نے بہت کچھ, اور ڈفرینٹ ڈائریکٹرس کے ساتھ کام کیا, سب کے سب انڈینس تھے, سب کے سب ان ڈفرینٹ سٹیز, کراچی ہو, پنڈی ہو, لاہور میں, سب کے ساتھ میں نے کام کیا. بہت اچھے لوگ تھے سارے, مزہ آیا کام کر کے. چیمپئنز ٹرافی ویسی مطلب میرا تو اس طرح کا پہلا ایونٹ تھا, وہ بھی انٹرنیشنل, سو آئی گین اے لاٹ آف ایکسپیرینس. جب پاکستان ہارا تھا انڈیا سے اس کے اگلے دن جا کے ہوا نہیں ان کے ساتھ کرتے ہوئے کہ اوہ کل میچ طرح ہار گئے, ٹسل ہوتی نہیں تھی فیل؟ وہ مذاق مستی تو چلتی رہتی ہے اس طرح کی, ٹونٹس ہم نے بھی مارے ہیں یار, لیکن خیر میں نے بس ایسی کہ نہیں فائنل میں نہیں آئے گا, اوپر سے اب کچھ تو اٹیک کرنا ہوتا ہے نا. میرا یہ بات صحیح ہے کہ نا اب پاکستان نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اپلائی کیا تھا نا میچ میں یا ٹورنامنٹ میں, آئی تھنک کہ شاید ہماری سے ہلکی سی اپروچ اگر چینج ہو جائے نا کسی بھی ٹورنامنٹ کو ہٹ کرتے ہوئے, واقعی میں وننگ کمبینیشن کو آپ نہ ڈسٹرب کریں. اور جہاں تک یہ بات آپ انڈینس کی کہہ رہے ہیں, ساؤتھ انڈینس کی, دے ہیو لاٹ آف پیشنس, ویری لرنڈ, ایجوکیٹڈ, سافٹ اسپوکن, اور آئی ٹی میں دے آر نیکسٹ لیول. آئی گیٹ ٹو ہیو اے لاٹ آف انٹریکشن ود دیم نا, دے ریلی انسپائر. ہر جگہ ہی انڈینز, ویسے دیکھا جائے تو ہر فیلڈ میں ہی دنیا کے انڈینز آر ڈوئنگ اے ریئلی گریٹ جاب. مطلب کہ ہر چیز میں ہی آگے ہیں, ہر چیز میں ہی دے ڈوئنگ فینٹاسٹک. اور ان کا کرکٹ جو ہے obviously کرکٹ میں بھی ان کی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے وہ سامنے بڑھتے ہوئے. I was remembering the time کہ before چیمپئنز ٹرافی جب ہم جاتے تھے قذافی دیکھنے کہ بھائی اسٹیڈیم نہیں ریڈی ہو رہا, پھر اسٹیڈیم ریڈی بھی ہو گیا, میچز بھی شروع ہو گئے. بٹ آنیسٹلی دا کراؤڈ, اگر میں کراؤڈ کی بات کروں بیکاز میں نے لائیو دیکھا ہے کراؤڈ, تو کراؤڈ جو ہے لاہور کا از دی بیسٹ. آؤٹسٹینڈنگ. کراچی کا بھی اچھا تھا, ایسا نہیں ہے, لیکن لاہور میں زیادہ ہے. مطلب جب افغانستان کا میچ ہوتا تھا نا, لائک جیم پیکڈ, پاکستان کا میچ ہے اٹس جیم پیکڈ, تو یہ سین ہوتا تھا. مطلب لاہور کا کراؤڈ واز ویری گڈ. کراچی کے پنڈی میں تو مطلب بارشیں ملی ہیں, بارش ہی ہو گئی تھی, لیکن کیا لوگ آ رہے تھے؟ ویسے لوگوں کا مائنڈ تھا یار, بارش ہو رہی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر. مطلب میں کریز چیک کر رہی تھی لوگوں کا کہ مطلب دے آر سو ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز دا اسپورٹ کہ مطلب انہیں چاہیے. سیمی فائنل میں تو لیکن اسٹیڈیم خالی تھا لاہور والا, اتنا بھی خالی نہیں خالی, کافی حد تک خالی تھا. آئی مین اگر جب ایریل ویو آتا تھا کہ بٹ دین اگین یہ ایسا آ رہی تھی کہ سیمی فائنل ہے, بٹ ہاں بٹ دین اگین جب آپ کی ٹیم نہیں ہوتی, جس وہ نہ ہو, تو آپ کا وہ انٹرسٹ اوور آل ٹورنامنٹ سے بھی کم ہو جاتا ہے. ریگارڈلیس اس کے ٹرن آؤٹ پھر بھی کافی اچھا رہا تھا اگر دیکھا جائے تو, اچھا رہا تھا. اور ویسے بھی نیا اسٹیڈیم بنا تھا, اتنا کمال کا, آنا ہی تھا لوگوں نے اس کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم. یہ مجھے لگتا ہے ہمیں اسی چیز پہ خوشی دیکھنی چاہیے, ہمیں پازیٹیو ایسپیکٹ ہونا چاہیے. ہمارا اسٹیڈیم بن گیا بس, اب یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ یار ٹیم بھی اچھی ہو جائے, سارا کچھ, سب کو ہر چیز نہیں مل سکتی. اچھا ذیشان, ہیو یو ایور بین ٹو کراچی اسٹیڈیم؟ یس, پنڈی, بہت. تو تینوں اسٹیڈیمز میں سے لاہور کا بھی کمپیریزن کریں. سنس آلویز لاہور, even before this before the renovation, even before the renovation. This is what I said. You have been to Karachi stadium, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تم بتاؤ. کراچی کا اسٹیڈیم میں نے کبھی یہاں پہ جتنا تم اپنی اسٹوریز میں دکھایا تھا نا, اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا. لیکن وہ ہمیشہ سے عجیب ایک بات یہ لگتی ہے مجھے کہ کراچی کے پیپل ہیو آلویز ٹاکڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ ٹرن اوور جو ہے وہ کراچی کے اسٹیڈیم میں اتنا اچھا آتا نہیں ہے. نہیں, میں نے جتنے بھی میچز کیے ہیں اچھا تھا ٹرن اوور. It was good. مطلب people were excited اور آتے تھے سارا اس طرح سے کر کے. The last match which was of I don't remember the country کس کے بیچ میں تھا, but وہاں پر audience dead تھی. مطلب شاید رمضان بھی تھا, پہلا روزہ تھا, تو اس لیے بھی لوگ نہیں آئے ہوئے تھے. بٹ کراچی کی گرمی. لیکن تم نے مجھے یاد بتایا تھا کہ جو انگلینڈ اور افغانستان کا میچ تھا دیٹ واز دا بیسٹ ون واقعی میں. اور مجھے لگتا ہے سب سے اچھی بات یہی تھی اس پورے ٹورنامنٹ کی کہ نیک ٹو نیک ایک یہی میچ تھا جو آیا تھا اس طرح کے میچ میں
جب بندہ وہ کیونکہ obviously announcement کرو دیکھ ایز اے اسپیکٹیٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو زیادہ ایک آپ کو وہ فیل ہوتی ہے ایک چیز کہ یار زیادہ اچھا جا رہا ہے میچ, زیادہ مزہ آ رہا ہے, تب آپ زیادہ انجوائے کرتے ہو اس چیز کو. لیکن ہائے سینٹنر آ گیا یار اسکرین پہ, سارا سینٹنر, کیا فرق پڑتا ہے, میچ تو ہار گئے. اس کے چہرے پہ دکھ نظر آ رہا ہے مجھے, اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ ہی از ویری سیڈ اباؤٹ اٹ. مجھے یاد ہے 2019 میں بھی جب یہ لوگ ہارے تھے, نیوزی لینڈ جب ہارا تھا, آئی واز ویری اپسیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ نیوزی لینڈ جس طرح سے, اب آئی گیس وہ والا رول بھی ختم ہو گیا ہے سپر اوور, کیونکہ تب سپر اوور بھی یاد ہے ڈرا ہو گیا تھا. اب آئی گیس سپر اوور اگر ڈرا ہو جائے تو اس کے بعد بھی اٹس لائک دے کنٹینیوسلی سپر اوور کراتے رہیں گے, وہ کرواتے رہیں گے. لیکن یار اور اب آئی گیس دیکھیں فرق نہیں پڑتا ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ جو بھی ہو, انڈیا بہت اچھا کھیل رہا ہے, انڈیا از بیکمنگ دا نمبر 1 ٹیم. اور ایک ٹائم پر آسٹریلیا ہوتی تھی, آپ کہتے ہیں آسٹریلیا کے پاس بہت ساری ٹرافیز ہیں, لیکن آئی تھنک کہ انڈیا نے محنت کر کے, ایفرٹ کر کے, اپنے ڈومیسٹک اسٹرکچر کو بہتر کر کے آج وہ یہاں پر ہیں کہ دے آر سیلیبریٹنگ دا فائنل. بہت بڑی بات ہے, I think big achievement. if you are to make or craft a movie na, real life movie, so this is all about Indian cricket because 83 کے ورلڈ کپ کے میں نے تھوڑے سے دیکھے ہیں اسکٹس جو فلم کپل دیو پہ بنائی ہے, جو رنویر سنگھ یس اینڈ یس انڈیڈ. تو اس پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہاؤ ہائی ہیڈڈ دا گوراز ور دین, کہ آپ کو لارڈس کی ٹکٹس تب ملیں گی جب آپ فائنلز میں آئیں گے, اینڈ اف یو وڈ مینیج ٹو بی ان دا فائنلز. دس ہیز بین دا ہیجمونک مائنڈ سیٹ تھا, کولونیل مائنڈ سیٹ تھا. تو جن لوگوں نے ان کو ہٹایا, جن لوگوں نے ان کو ڈی تھرون کیا, وہاں سے ہیڈ کوارٹر کو دبئی موو کرایا, انڈیا کرکٹ ہیز لاٹ ٹو پلے ان دیٹ. آپ دیکھیں ٹیمپلیٹ کسی بھی ملک کا ہو اور وہ ٹیمپلیٹ وننگ ٹیمپلیٹ ہو تو آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے. یس گریٹ پلیئرز رب ہمیشہ نہیں آتے, دے ول آلویز فائنڈ دیم ان چنکس. آسٹریلیا کی گریٹ ٹیم پہ اکٹھے پلیئرز آ گئے, پاکستان کی گریٹ ٹیم میں آ گئے, بٹ آسٹریلیا ٹیم اس لیے بیکاز ان لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا انٹو دا ICC چیمپئنشپس. And the same thing is being done by India. Yeah. Again, I'm saying I have always been a huge fan of fast bowling. اور اس میں آپ کو عمران ملک 150, مینک یادو 150 نہیں کھیل رہے, آپ کو کوئی فرق نہیں ہے. بمراہ نہیں کھیل رہا, آپ کو فرق نہیں ہے. ابھی ان میں سے اگر میں کہتا ہوں کہ اب کل کو obviously ٹائم آئے گا, وراٹ اینڈ روہت will hang their boots up, کچھ فرق نہیں پڑے گا. گیل, ایئر, جیسوال, گائیکواڈ, جریل and also so many. I have got a lot of names for Pakistanis. یس ہمارا بڑا اچھا ایک بولنگ آل راؤنڈر بن سکتا ہے, عرفات مناس بن سکتا ہے, لیکن جب میں ورڈ لاسٹ جریل کا بولے نا کہ ان سے آئے گا, یہاں سے عرفات مناس نہیں آئے گا. تبھی آئے گا جب آپ اس پورے اسٹرکچر کو اسکریپ آف کریں گے اور آپ اس کو نئے طریقے سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جے شاہ کے لیے کتنی ایک ہیپینس ہے کہ ایز این ICC چیئرمین وہ اپنے پلیئرس کو مل رہے ہیں اور وہ ان کو ایک جس طرح جے شاہ خود بھی بڑا فین ہے وراٹ کوہلی کا. آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو کیسے وارملی ملتا ہے اس کو؟ میں بھی وہی دیکھ رہی تھی کہ سب کو جو ہے نا وہ میڈل دینے کی وراٹ کوہلی کی آپ نے اسٹوری سنی ہوئی ہے, لائف اسٹوری نا. دیکھیں ہر بندے کی گریٹ اسٹوری کافی لوگ. اچھا گوتم گمبھیر از اسٹل ویری سیریس, ہی ول آلویز بی سیریس, ہی از کوئی تو ان کو ہنسا دے. یہ اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے یہ پالیٹکس چھوڑ کے آیا کرکٹ میں. He was convinced by Shah Rukh Khan to be a part of KKR again, and now he then again discussed with everyone کہ کیا کرے جا کے. اور وراٹ کوہلی کی یہاں اسٹوری بلینک چیک دیا تھا شاہ رخ خان نے. وراٹ کوہلی کا آپ دیکھیں کہ وراٹ کوہلی کی جب والد when his father passed away, he was playing. Wow. And the only regret he has is his father wasn't there when he had become a star. دیکھیے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں, اور جب ایسے ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں اچیومنٹس آتی ہیں. کہتے ہیں نا قدرت کا نظام, قدرت اس کے لیے نظام پیدا کرتی ہے جو اپنی محنت خود کرتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے گریٹسٹ پلیئر بننا ہے, ایک بندہ کہتا ہے میں نے مار کے ایکس خرید لینی ہے, 2 پلازے خرید لینے ہیں, یہ میرے کریئر, یہ میرا. نہیں یہ گریٹ سٹوریز تو ہمارے پلیئرز کی بھی بڑی ہیں. بابر کی بھی بڑی گریٹ پلیئر ہے. کیا اس کے بعد جوتے نہیں ہوتے تھے کچھ اس طرح کر کے؟ اپنے کزن سے کامران سے جوتے مانگے تھے, اس نے کامران نے نہیں دیے تھے. پتہ نہیں, آئی نو بابر کی سٹوری کافی ہے, مطلب اگر سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار پرابلم سے گزرے. all salute his father, his mother. ہاں لیکن بات یہ ہے ذیشان صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی زندگی کی سیڈ سٹوری تو لکھ دی ہوئی ہے, لیکن میرا اچیومنٹ والا موقع نہیں آ رہا کہ میں سکسیس سٹوری سناؤں. اس کے فادر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے نا. آپ نے صحیح کہا, آپ اس پوڈیم پہ جاتے ہیں تب بتاتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے. کوئی بندہ اس وقت نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں غریب ہوں. جب غریب ہوتا ہے کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں. اپنی آپ کی سٹوری لوگ اس وقت سنتے ہیں جب آپ نے کچھ اچیو کیا ہوتا ہے. ایوری ون پاکستان میں سے آپ جس کی بھی سٹوری سنیں گے نا اس کی ایسی سٹوری ہوگی. اور اس کے فادر نے, بابر اعظم کے فادر, اب اس کے فیور کرنے کے بجائے اس کا نقصان زیادہ کر رہے ہیں. جو ہر دوسرے دن ٹویٹر پہ پہنچ جاتے ہیں نا اور یہ ایسے پتہ نہیں کوئی بڑی شاعری لکھنا شروع کر دیتے ہیں, یار فار گاڈ سیک
ٹھیک نہیں ہے ہونا چاہیے. دیکھیں فیملی کو ایک طرف ہونا چاہیے. ابھی انڈیا نے فیملیز کو باہر کر دیا ہوا, انہوں نے کہا ہے کہ کسی کی کوئی فیملی ہمارے یہاں پہ سب کی فیملیز مسلط رہتی ہیں پرفارمنس کی بیس کے اوپر آپ کو سیلری ملے گی. دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کے لڑکے ابھی گولڈن پلیٹنم کیٹیگری میں ہوں گے نا IPL میں, وہ کسی کی پرسنل پسند ناپسند پہ نہیں ہوں گے, میرٹ پہ ہوں گے. BGT سے یہ ٹیم واپس آئی ہے نا, ہاں جی جب BGT سے یہ ٹیم واپس آئی ہے تو میرا ہمیں جن انڈین سے پتہ کرتے تھے لگتا تھا دے ور لٹرلی آن دا بیٹن, کو اتنا لیش پہ رکھا تھا کہ یار آپ نے یہ کیا کام پکڑ لیا, آپ لوگ سیدھے کیوں نہیں ہوتے, چارٹر پلین لینے بند کریں, ہوٹل میں سیپریٹ لینا بند کریں, بی ود دا ٹیم. آئی مین وہ نہیں چھوڑتے, وہ ہلکا سا کو دے وہ لیٹ یو فٹ رانگ. پاکستان بھی ویسا ہونا چاہیے. I don't know ہماری ٹیم کے اس وقت کیا تاثرات ہوں گے, مطلب کہ کیا ہماری ٹیم وہی ٹیم تو شاید عمرہ پر گئی ہوئی ہے جی, جو عمرہ کریں گے اس کے بعد کریں گے, معافیا مانگیں گے, توبہ کریں گے, ہم نے عوام کو لیٹ ڈاؤن کیا. Why the lady in black is so sad? people keep on commenting کہ میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں. She was supporting New Zealand all the way through. That's the reason. اچھا ویسے یہ ہے کہ اس کو شوق تھا کہ وہ فائنل کور کرے اگر فائنل لاہور میں ہوتا. اب جب فائنل لاہور میں ہی تھا تو why would she be bothered about anything? اب تو جو بھی ٹیم جیتے بس ٹھیک ہے, ٹرافی پاکستان کے ہاتھ سے بھی چلی گئی, فائنل بھی پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا. دوسرا ٹورنامنٹ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. کون کرکٹ بھی میں نے کہا ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. ایسے ہو جائے گا. دیکھیے کرکٹ کو دنیا ساری میں بہت زیادہ ترویج نہیں ملی. 9 کولونیل کنٹریز میں ٹاپ کرکٹ کھیلتے ہیں جو نون ہے. کرکٹ انہی ملکوں میں رہنی ہے, تو پاکستان نے جو بھی میڈیا کو کرکٹ کھیلنی ہے ٹاپ 9 ٹیمز میں رہے گا. 9 ٹیمز تو ہماری ہیں, چیمپئنز ٹاپ میں ٹاپ 8 ٹیمز کھیلتی ہیں میرے. ایک ٹیم آگے کا بھی ہمیں ایسوسیشن بھی دیکھیں, ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. ابھی سیم ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یہ چیمپئنز ٹرافی کی جب ٹیم ہی اناؤنس ہوئی تھی نا, مجال ہے میں نے ایک بھی بندہ دیکھا ہو, ایک بھی کوئی کرکٹ ایکسپرٹ ہم میں سے کوئی جس نے دیکھ کے کہا ہو کہ یہ ٹیم چیمپئنز ٹرافی جیتے گی. سب نے دیکھ کے کہا کہ اوکے کیا ہے, مطلب ہمیں پتا تھا, ہمیں نے ہارنا, ہمیں پتا. مطلب پاکستان ایز اے ہوسٹ, میرا مطلب ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ بھی ٹرافی آپ دیکھیں. اور ابھی بھی جب نیکسٹ ٹیم ہماری اناؤنس ہوئی ہے T20 کا 50-50 کا, اس پہ بھی سارے مطلب ہمیں پتا ہے کہ اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے کسی کو, کوئی انٹروڈیوس نہیں کرا رہا. ہمیں پتا ہے کہ آگے ہمیں اس پہ بھی یہی ہوگا نا, ظاہر سی بات. ہم لوگ بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, اس کو باہر کر دو, یہ کر دو, رضوان کو کیپٹنسی سے ہٹا دو, یہ کیوں. کہیں بھی اتنی جلدی ڈیسیجن نہیں لیا جاتا. جہاں پر محسن نقوی صاحب کو اتنا ٹائم لگا ہے چیزیں سنبھالنے میں, اوبویسلی ان کو بھی 1-2 سال 3 سال لگے. کیپٹن کو بھی اتنا ٹائم دینا چاہیے. ابھی تو وہ جیت کے آیا تھا, چیزیں وغیرہ کیپٹن کو دے دیتے. علی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ایک شاٹ جب رضوان نے T20 ورلڈ کپ میں کھیلی تھی نا اگینسٹ بمراہ, اکراس 30 بالر پہ 25 بالر پہ پتہ نہیں 40 بالر پہ 40 رنس چاہیے تھے, ہمارے پاس 8 وکٹس پڑی ہوئی تھیں. ایسے ریکلیس شاٹ کے اوپر نا آپ کو پورے سناپسس ہونے چاہیے, کیا آپ کے مائنڈ میں چل رہا تھا. آپ لیڈر ہوتے ہیں نا, اور آپ کیپٹن ہوتے ہیں یا آپ وائس کیپٹن ہوتے ہیں, سینئر پلیئر. یہ تو کہتے ہیں ہم میدان میں جائیں گے تو پتہ چلے گا ہم نے کیسے. اس نے رن کرنے ہیں, ہم نے رن کرنے ہیں. لیکن اٹس اوکے, یو کین پلے اے بیڈ شاٹ ایٹ ٹائمز بٹ وین یو ار ان گڈ پوزیشن. آج روہت نے بھی ایک بڑی عجیب سی شاٹ جس پہ آؤٹ ہوا ہے, تو مجھے نہیں لگتا دو والے شاٹیں ماری ہیں آگے نکل کے اس نے کھیلا, اس پوائنٹ پہ بنتی نہیں تھی. لیکن آپ ایسی اننگز کھیل رہے ہو تو پھر سمجھ آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہی وائٹ کوٹ سے پاکستان میں دوز وائٹ کوٹس. چلو یار کنگریچولیشن گائز, واپس لے لیے. اچھا بس لیکن اپنے اگر ہم پاکستان ٹیم کی بات کریں, جب ہمیں پتا تھا کہ اس قابل نہیں ہے کہ جیت جائیں گے, تو ہم اتنا ایکسائٹیڈ کیوں تھے کہ چلو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, کیا اسی مطلب ہم ہوسٹ کرنے میں ہمارا یہ پرابلم ہے, ہم ایز اے نیشن ڈھیٹ ہیں, ہم بار بار ہار کے بھی سپورٹ ہے. کتنی امبیرسمنٹ ہے. جس لوک ایٹ دیئر کوٹس چلے گئے ان میں شاید کہہ رہا ہوں وراٹ کوہلی اگر اس کو کوٹ نہیں I still remember the picture of سرفراز احمد and the team wearing white coats. آپ دیکھیں سرفراز احمد نے بھائی آپ کو ایک ٹرافی لا کر دی, آپ اس کی لاج نہیں رکھ سکے. نہیں وہ جب دیکھیں جب اس کو تھوڑا گیلور ملا, فیم ملا, اس نے کہا ٹھیک ہے سرفراز کو ہٹا دو. جے شاہ کتنے خوش لگ رہے ہیں, دیکھیں چھوٹے سے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا کیسی بات ہے, فاختہ بھی وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور کوٹ بھی وائٹ وہاں پہ انڈیا نے پہن لی ہے, کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھیے کہ ان کا اچھا والا سٹار ہے رشب پنٹ, اینڈ پنٹ couldn't manage to be in the playing 11. اور ہرشد رانا کوٹ کے ناپ کا کیسے پتا ہوگا, مطلب جس کو پہنا رہے اس کو فل فٹ آ رہا ہے. پہلے کے بنا لیے ہوتے ہیں نا, بنا لیے دونوں ٹیم سے, جو جیتتا ہے وہ سب کسان پہنتا ہے, جو ہارتا ہے وہ گھر میں ڈاکٹر. سب کو اتنے فٹ نہیں ہے, بس اس کا شولڈر فکسڈ ہے, لائک وہ سب کو. اچھا مجھے لگتا ہے فیوچر کا بہت بڑا بول رہا ہے لڑکا ہرشد رانا. واقعی گڈ لیڈ, بہت اچھا کر رہا ہے, اسٹرانگ لیڈ. ایک ٹائم پہ کہتے تھے کہ انڈیا کا بولنگ لائن اپ فاسٹ بالرز نہیں اس طرح سے پروڈیوس کر سکتا, وہ فاسٹ بالرز بھی اچھے پروڈیوس کر رہے ہیں. بہت اچھے وہ اس نے جو امام کو بالنگ کی تھی نا, سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری ایز اے نیشن آپ دیکھیں مینٹیلٹی کیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹیم سے کس طرح باہر ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوٹ کا سائز ان کو کیسے پورا
وہ کر تو لیا ہم نے ڈسکس پتہ ہے میرب نہیں وہ آپ کو نا ایکچولی دیکھو ونس اٹ دس ہیپنس ٹو ا نیشن پھر تھوڑا سا پوپی سنڈروم آتا ہے ہمیں, ایسی بات نہیں ہے, میرے بھی آیا تھا اکثر. ہاں آگے اینڈ کیوں کیتا ہے. اب آئی سی چیمپئنز ٹرافی ایسے نہیں لگتا کسی عام نارمل سے گھر میں جس طرح شادی کی ڈیٹ نہیں تیار ہوتی, لڑائی ہوتی ہے آنا یا نہیں آنا. پاکستانی کیا کر رہے تھے, بٹ ونس اٹ گاٹ گوئنگ اس کے بعد وی سیٹ کہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ کیا تھا. آپ نے رابع پوچھا تو کیا کوشچن تھا, پاکستان نے سکسیزفلی جو ہوسٹ کیا نا, یہ میرے لیے ایک ٹیک اوے ہے. جب پاکستان نے اپنا پارٹ ہوسٹ کیا, دیٹ واز اے بگ تھنگ. اور علی آپ کے کوشچن کا آنسر ہے گراؤنڈس اگلی جنریشن تک جائیں گی, تو یہ جو گراؤنڈ بنائی ہے نا انہوں نے, یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہاں پہ کھیل بھی کھیلنے ہو والا جائے گا, تو ہو نا, میرا ہو جائے گا. اچھا مطلب وہ ذاکر نائک کیسے کہیں گے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کورٹس وی ہیو لاسٹ دی میچ, کیسے مار گئے تم کون ڈھونڈ رہے ہو, تم دیکھ رہے ہو شولڈر پورا نہیں ہے. ویئر از انوشکا. اچھا کوٹ کے اوپر ویسے لکھا ہوا ہے پاکستان کا نام, اب تو انڈیا کے اوپر تو لکھا ہوا ہے نا پاکستان. چلو یار چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, چھوٹی خوشی بہت بڑی چیز ہے. سائڈ پہ پاکستان از اے ریئل کنٹری آن دا پلانٹ فیس آف دا ارتھ. پاکستان تو ہے. اب ہم یہ چاہیں کہ ان کے جرسی پہ لکھا نہیں لکھا ہوا, they're winners. They've got it. تھوڑا ذاکر نائک آ رہا ہے. میرے اندر کبھی کوئی نا مشرف آ جایا کرتا تھا. سب میں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے, میرے میں تو بہت زیادہ آ رہا ہے. ٹرافی بھی اب پریزنٹ ہونے لگی ہے, and I think they're here. Trophy is being represented. Pakistan is out. مجھے آپ لوگوں نے ٹیلنٹس کا آئیڈیا اب ہوا ہے تھوڑا سا. رابع کو پتا لگا اچھی کی وہ ہو گئی ہے, کریڈٹ ہو گئی ہے, آپ کو لگا یو ڈو گڈ. بس ہم ہر چیز کے لیے اپنا آڈیشن کر رہے ہیں. رابعہ نے رونا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی انڈیا کے پاس چلی گئی. نہیں میں نہیں روتی, میرا and who is she mimicking now? وہ سو کر رہی ہے, وہ تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے نا یار, she's چلی گئی ہے نا, وہ کہہ رہی تھی پہلے کہ میرے سامنے نہیں. India has won and they're lifting the trophy. چلیں صحیح ہے. فاطمہ کے بغیر شو کر رہے ہو. Kuldeep is happy. Team is happy. Wow, same courts, same vibe, but different jerseys and different, you know, country. Incredible journey, Team India. 8 سال لگے ہیں, مطلب اتنا انتظار کیا انہوں نے. ہم دفاعی چیمپئن ہیں 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے, اور وہ ایک سیکنڈ میں لے گیا. Oh yes, oh yes, so easily. Wow یار, what a beautiful moment, what a historical moment. اچھا علی کے منہ سے نا بات ہی نکل رہی ہے, what a beautiful moment. آپ نے میرے کو کہا کہ نا آپ نے خراب ہی کرا دیا. وہ دیکھیں نا ارشدیپ سنگھ اس ٹیم میں نہیں کھیلا. شکر کریں پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا فائنل, کہاں ہم نے اتنی آتش بازی کری. نہیں تو اچھے سڑکیں بلاک ہونی تھی ابھی. کہاں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اسٹیڈیم میں جو ہم نے وہ اپنے بتی بند بتی چالو وہ والا جو ہم نے اپنا لیزر شو کرنا تھا, اس سے تو بہتر ہی ہے نا کم از کم. تو دیکھیں کیسے وہ پیار سے ٹرافی پکڑ رہے ہیں. یہ آسٹریلیا کے پلیئرز نے پاؤں رکھا ہونا تھا انہوں نے اوپر. یار کیا اب دیکھیں یہ چاروں لیگیسی کرکٹرز جو ہیں, آئی مین وراٹ, روہت, رویندر جڈیجا, شمی, ابھی تک ٹاپ پرفارمنس they respect the trophy every time with the same feeling. Yeah, indeed. Same, you know, they are very down. A leaf to be taken out of the book actually. And followed. بالکل دیکھیں, آپ دیکھیں کہ وہ جو عاجزی ہے نا, وہ ایک جو گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے, یہ کہتے ہیں نا گراؤنڈ ٹو ارتھ. انڈیا کے پلیئرز گراؤنڈ ٹو ارتھ ہیں. صحیح بات. ایکچولی میں کتنی محبت ہے, مجھے تو بھول ہی گیا کہ ہمارے پلیئرز کیا کرتے تھے. 2013 میں جب یہ لوگ دیکھ ہمارے پاس بھی ٹرافی ہے, ٹینشن نہیں لینی ہے, we have the trophy, یہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ پاکستانی ٹیم کو دیجیے گا, یہ جو عمرہ کر کے واپس آئیں گے. یہ پچھلی بار جب ادھر یہ کھڑے ہوئے تھے نا اس طرح چیمپئنز کے سامنے, تو تب اس نے چائے لگے وہ اس میں ڈالنا ہے, کوہلی نے بلامٹ میں دیکھیں اس میں گرین کلر بھی ہے, ریڈ بھی ہے, ویسے بنگلہ دیش کا کلر بھی ہے تھوڑا تھوڑا چٹا ہوتا, پھر دوبارہ فلیگ بن جاتا. اچھا کیسے علی, ہمارے پاس یہ والی ٹرافی ہے نا, کیوں ضائع کر رہا ہے میرا بھائی, اتنی ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دے آر انجوائنگ. یہاں پہ یہ بھی نہیں کر سکنا تھا, انہوں نے وہ اسپرائٹ کی بوتل لے کے وہ پھینک رہے ہونا. ایسے واقعی ہے کیا ہوتی ہے, انرجی ڈرنک لے کے سو چوکڈ اپ, انرجی سوسائٹی وی کوائٹ چوکڈ اپ ایز سوسائٹی. اچھا اب ہاردک لے کے چلا گیا ٹرافی, اب ہاردک جائے گا, یہ پھر اسٹینکووچ کو دکھائے گا. واو گڈ گڈ. ہی ایکچولی لگ رہا ہے کپتان بن جانا منڈے نے, یہ صحیح انجوائے کرتا ہے. بنتا ہے ہاردک, آئی گیس ہاردک از نیکسٹ ان. آئی تھنک کہ اب ہاردک از گونا اس کا پوز نائس, گڈ ون یار, گڈ ون. اس کا پوز واو, بڑی گل ہے, بڑی گل ہے, کیا بات ہے یار. جسٹ لک ایٹ دی سیلیبریشنز. اچھا ہم سے یہ بھی نہیں ہونا تھا, ہم نے وہی وائٹ لپسٹک لگا کے نا ہمیں تپڑ ہے نا ہمارے. نہیں ہمارے پتہ میں کیا کرنا تھا, ہمارے لوگوں نے جو ہے نا اس کو
सीरियसली हमारी टीम को जुबिलेट भी नहीं करना था, लेकिन सरफराज लेवन ने किया था. That team did it. अच्छा लिटरली पूरी दुनिया पिक्चर्स उतार रही है और ये बंदा देखो मोबाइल दे रहा है कि मेरे फोन में मेरी पिक्चर. So cute यार, this is so nice. Very nice. कैसे? यार the cameras are glued to these two icons, Virat and Rohit. Wow. I guess इस तरह की तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की इन दोनों ने कि हम के आखिरी मैच था. अच्छा इनका एक ना, there's a very reputed journalist, a youngish guy like you guys, Rohit Juglan. He was sharing a lot of news about them कि शायद रोहित का एज ए कैप्टन डिसाइड करें कि लास्ट हो. I think as long as the hunger is there, जैसा ग्रेट सुनील गावस्कर कहते हैं कि आप मैंने रिटायरमेंट का तब सोचा जब मैंने मैच में देखा कि मैच डे एंड में अभी 7 मिनट पड़े हैं या अभी 30 ओवर पड़े हैं या 200 ओवर पड़े हैं. वसीम अकरम भी यही कह रहे थे कि मैं भी यही डिसाइड किया था जिसमें मैंने कहा कि यार मैच कब खत्म होगा, उसने मैंने डिसाइड किया. अच्छा सम्राट कह रहे हैं या तो विन है या तो विन है. When it comes to India, you have only two options: win, either you win, either you win. इंडिया के लिए तो वाकई अभी ये seems like a walk in the You park. can say this and it's quite. लेकिन हमारे पास या तो यहाँ पे win है या हमारे पास learn है और हम ज़्यादा सीखते हैं मेरे ख्याल से, है ना? हम सीखते हैं. हम सीखने पे ज़्यादा तवज्जो. We've opened up an institute for everyone to learn. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सीखते भी नहीं है. हमारा मसला ये है कि वो सीखे तो है. अभी शादाब सीखा तो है, अभी जब सीखे तो है. How many hours he has spent? He has spent a lot of hours. क्या बात, मतलब शादाब जैसा क्रिकेटर भी कहाँ पैदा हो सकता है? We are proud of him. Proud of him. आप उसको कहते हैं कि अभी देखिए वो पीएसएल मैच खेलेगा. बाबर के बाद से भी कह रहे हैं पीएसएल मैच खेलेगा, वापस आ जाएगा. क्या बात है यार. यार ये they deserve a round of applause actually में. चलो जी for Indian team बहुत जबरदस्त. कम से कम ताली के अंदर तो कोई वो मोमेंटम ले आओ. मोमेंटम लेके आया था. नहीं सब अपनी बजा रहे. अताउर रहमान साहब इज कॉलिंग. वाओ लास्ट टाइम कोहली तो नहीं था. नहीं सारे बारी शुरू होंगे भी ना. हाँ लास्ट टाइम यहाँ पे आता है किसी को ऐसा डांस करना. हसन अली भी नहीं था टीम में, उसने भी नहीं करना था. अब मुस्कुराया भाई गौतम गंभीर. नहीं वो भी नहीं मुस्कुराएगा, वो ऐसे ही रहेगा. थोड़ा सा मुस्कुराया. बड़ा स्लैक लिया इस बंदे ने जब इंडिया का फेवरेट टूट गया ना. वो करता ना नीतीश कुमार रेडी तो वो रेडी करता ना तो फिर बहुत खुश होना था गौतम गंभीर ने. Look at his face and look at those faces. Yeah, beautiful moment for them. I'm glad they're in Dubai. यहाँ पे क्या ही करना था उन्होंने. नहीं ग्राउंड में तो जो भी उनका दिल करता उन्होंने करना था. वैसे ही हाँ बिल्कुल. We are very good hosts. फिर यहाँ पे किसी ने आ जाना था. नहीं कुछ नहीं आता यहाँ पर. लेकिन खैर भाभी जब भी आती है कोहली जल्दी आउट हो जाता है. कोहली वापस जाने की जल्दी होती है ना. नहीं वैसे कोहली जो है आप चेक करें चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसको ढूंढ रही है. अच्छी बात. राबिया यू आर सो ब्यूटीफुल. सुमित कह रहे हैं. थैंक यू सुमित. आ गई अनुष्का कैमरे पे. देखिए बात ये है कि आज हमारा फाइनल था और आप देखें कि हमारा नहीं था, मतलब इंडिया का फाइनल था. तो उसमें बहुत अच्छा खेला इंडिया ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट. दे डिजर्व अ लॉट ऑफ हर जगह से तारीफ मेरे ख्याल से होनी चाहिए. अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सिर्फ इसमें किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए. दे हैव प्लेड वेल एंड दे आर प्लेइंग सो गुड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप पास में जाके देखें वो ट्रॉफीज विन कर रहे हैं, वो अपनी टीम पर काम कर रहे हैं, वो खुद पर काम कर रहे हैं. एवरी प्लेयर ऑफ देम एंड लुक एट दिस मैन श्रेयस अय्यर. लिटरली मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा. He's the next best thing to Indian cricket. I think there are so many next best things to Team India actually. आने वाले वक्तों में बड़े आते जा रहे हैं, उनके स्टार्स बनते जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं. दे प्रूविंग देमसेल्व्स वर्दी. सर आप क्यों कहते हैं कि स्टार्स क्यों होने चाहिए टीम में? आपको इंस्पायर करते हैं ना. अभी आपकी टीम में कोई ऐसा कोई स्टार हो, स्टार बॉलर हो, स्टार बैटर हो, तो उसको देख के लोग आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर होते हैं. ग्राउंड में देखे इंस्पायर होते हैं, लाइव देखे इंस्पायर होते हैं, टीम ड्रेसिंग रूम शेयर करके इंस्पायर होते हैं. व्हेन यू आर शॉर्ट ऑन दोस डिसलाइकिंग नहीं है सबसे बड़ी बात. मेरा वो हो भी ना तो आपकी देखिए अगर आपकी लाइकिंग ऐसी नहीं कि मैंने इसको गलत प्रूव करना है बाय माय परफॉर्मेंस, फाइन, गुड फॉर द कंट्री. नहीं है ना सिलेक्शन के अंदर जहां पे कॉल्स पे टीम नहीं बनती है, यहाँ पे मेरिट पे बनती है. देखो ना अगर जो ओनली स्फीयर यहाँ पर सिर्फ क्रिकेटर्स को होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में. यू गॉट एन ए डूइंग सिलेक्शन फॉर योर टीम. वुड यू डू जस्टिस कि मैंने 50 ओवर इररिलेवेंट सिचुएशन में किए और आपने 15 स्कोर. हाँ जी बहुत ही जिद्दत आ गई ना, ये तो ज़्यादा हो गई. 15 स्कोर आपने इम्पैक्ट में किए, उनकी वेटेज और एक क्या डिफरेंशिएट करेगा. फेवरेटिज्म बहुत है यार, क्या कर सकते हैं. हाँ फिर क्या किसी को लगाना है वो मल्टी डिमेंशनल प्लेयर है, ये नया वर्ड सीखा हुआ है, वो 2 डिमेंशनल है. यार ये क्या है, बॉल भी करता है बैटिंग करता है. एवरीवन डज दैट. तो ये चीज़ें हैं. आई थिंक विल कंटिन्यू रिपीटिंग दिस. मुझे याद है मैं एक और शो पे बैठा हुआ था 2 months बैक. पाकिस्तान हैड बीटन साउथ अफ्रीका देन. तो वो द लेडी देयर द होस्ट शी वाज वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में नहीं मैं कम द आईसीसी टूर्नामेंट विल बी आउट इन द फर्स्ट राउंड. कहते हाउ कैन यू से दैट. मैं आई एम टेलिंग यू I just got a message. अच्छा ज़िशान, any one player in our Pakistani team जो आपको लगता है कि यार well deserve है, ना पर्ची है ना, मतलब आपको लगता है कि अच्छा खेलता है, deserving है?
میں کسی ایک کا نہیں کہہ سکتا, میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کون سا بندہ اپنے لیے کھیلتا ہے, کون سا بندہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. جس کا میں نام لوں گا نا وہ نام اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, اور جو نام وہ ہے کہ جو شاید پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے. اگین یو ول بی شاکڈ, اٹس ناٹ اباؤٹ ون فارمیٹ. مجھے شان مسعود میں سے ایک چیز اچھی لگتی ہے, وہ کھیلتا ہے اور ٹیم اس سے کھڑی نہیں ہوتی, بیکاز جو بندہ جس کے اگینسٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک واحد بندہ ہوتا ہے جو کہ ٹیم کے لیے جو ہے نا اپنی کھیل رہا ہوتا ہے, اپنے نہیں کھیلتا. شان مسعود از ون سچ گائے, ہی ول بی گڈ ٹو دا میڈیا, ہی ول بی گڈ ٹو ریپرزینٹ, ہی ول بی سیلف لیس. اس کو نہ تو لائف میں یہ ایشوز ہیں کہ اس کو ریکگنیشن کبھی نہیں ملی, یہ اچھی لائف اس سے پہلے نہیں ملی ہوئی. ہمیں کوئی ایسا ایک فگر رکھنا ہے ٹیم میں, اینڈ فار دیٹ ہی آلسو ہی نیڈس ٹو ہیلپ ہمسیلف بائی پرفارمنسز. ایسا بندہ آئے اور سائم ایوب جیسے لڑکوں اس کی انڈر اسٹڈی کھیلے تو پھر میں کہوں گا سائم ایوب. دیر از نو تھرڈ پرسن دیٹ آئی سی ان دا سسٹم, کیونکہ ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارٹل, کوئی نہ کوئی گروپ بیٹھا ہوا ہے. کچھ بندے اپنی پرفارمنس سے آتے ہیں, اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ان کا نام چلے گا. نام کمپیریٹیو اسپورٹس میں نہیں چلتا, اٹس اونلی یور پرفارمنس دیٹ اسپیکس. سو آئی تھنک پاکستان میں تو اور کوئی ایسا انسپائرنگ ہے نہیں. ہاں یہ نئے لڑکوں کو چانس دے دیں گے, اگر اسی سسٹم میں رہیں گے, وہ بھی اتنے سسٹم وہ کیا ہوتا ہے پاور کرپٹ ہوتے ہیں, کیا بولتے ہیں, دے ول اسٹاپ پرفارمنگ. یہ تو ہے. پتہ نہیں, شان مسعود کی اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو سم ون ہو اسپیکس ویل, ایٹ لیسٹ اس کو باڈی لینگویج میرا آپ دیکھیے نا, ہی نوز وین ہی از سیئنگ اس کو بات کرنی آتی ہے. یا پھر اس کے پاس سلمان آغا ہوگا لڑکا. اچھا شکر ہے کہ ابھی انہوں نے یہ اس ٹورنامنٹ کی وجہ سے ٹیسٹ کی ٹیم نہیں کھلائی ہے, کم از کم ٹیسٹ کی کیپٹنسی اسٹل میں کہتی ہوں شان مسعود کو ہی آپ کپتان رکھیں. 7 months down the line ٹیسٹ میچ کیسی آئٹنری آپ نے بنائی ہے. آپ سوچیں نا ٹیسٹ میچ میں میرا دیکھیں 7 مہینے کے بعد ٹیسٹ میچ ہے یار آپ کا, یہ کون بناتا ہے آئٹنریز. او ڈی آئیز کے آپ کے میچز دیکھیں کتنے عرصے کی بات ہے, T20s بھی آپ کو کم ملنے لگ گئے. تو the guy who was responsible for the international aitenries tournaments in international cricket, he would still be in PCB. Yeah. You would still find him in PCB. ڈاکٹرز کا پینل پھر مڑ کے بھی آ جائے گا جنہوں نے سارے 5-6 بالرز کو فٹ کی, اسٹل اگین کم بیک. آئی واز ہیئرنگ ایٹ دس ڈاکٹر, وہ پینل کو ہیڈ کرتے ہیں سم ادر چینل پہ, وہ پلیئرس کی ایبلٹی پہ بات کر رہے تھے. اور بھائی اپنا کام تو پہلے آپ کر لو, اپنا کام کرو گے تو آگے چیز ہوگی نا. اپنا کام کر رہے نہیں, اوروں کے کام میں فنگر پوائنٹنگ کرنی ہے. سو وین دا انٹائر پیرافینیلیا از کرپٹیڈ ان سینس کہ they're not taking ownership, they don't want to do their job. And then again کرنا کیا ہے, پہلے اس پلیئر کو آگے کر دو, پھر اس کوچ کو آگے کر دو, پھر اس فورن کوچ کو کپتان کو آگے کر دو, ان کو ہٹا دو. آپ کی ساری انرجی عوام کی ان کے ہٹانے پہ لگی تھی, اس کو ہٹا دو, جو آپ کہتے ہیں اس کو ہٹا دو. جو بیسک پیچھے بندے بیٹھے ڈیسیجن لے رہے ہیں, they are still the same. Chairman keeps on changing, they are still there at the slot. اچھا ساگر کہہ رہے ہیں کہ روہت شرما becomes the first ever captain to reach finals in 4 ICC tournaments. World Test Championship 2023, ODI World Cup 2023, then T20 World Cup 2024, اور اس کے بعد finally in Champions Trophy 2025. And if you say less than 2 years, 2-3 سال کے اندر اندر اس نے سارا کچھ اچیو کیا ہے. اور ویسے آئی سی سی ٹورنامنٹ نہیں, ویسے بھی ایشیا کپ بھی اسی کی کیپٹنسی کے اندر جیتا تھا. اور یہ دیکھیے ہی از ہز اون مین, اس نے اپنی پرسنالٹی کو نہیں چینج کیا, وہ ویسے کا ویسے ہی ہے, ٹپکل ممبئی آرٹ بوائے نہیں ہوتا. کرکٹ بھی اپنی ویسے رکھی ہے اس نے, اگریسو کرکٹ اس کی کھیلتا ہے. بے شک اس کو بیچ میں کیا ہے کہ یار تم اس طرح مت کھیلو, انٹیلیجنٹلی کھیلو, نہیں اس نے گیم اپنی ویسی رکھی ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ کون سا ان کا بالر تھا, اشون, بی جے ٹی چھوڑ کے چلا گیا, اس کو پتا تھا کہ واشنگٹن سندر آ گیا ہے, واشنگٹن سندر آ گیا. گمبھیر کو میں نے اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے لٹرلی. روی چندر اشون, میں اکثر ارشدیپ سنگھ بول دیتی ہوں, میں نے کئی بار بولا ہے مسٹیکنلی. روی چندر اشون میرا موسٹ فیوریٹ اسپنر ہے. آپ انڈیا سے دیکھیں, وہ بہت زبردست انسان ہے. ہمیشہ اس کے چہرے پہ اسمائل ہوگی, ہمیشہ وہ اپنے آپ کو کنٹری کے لیے کھیلتا ہوا نظر آئے گا. آپ نوٹ کیجیے گا بھی ساؤتھ انڈین پلیئرز جو ہے نا, ساؤتھ انڈین پلیئرز, جابا شریناتھ, اینڈ ہی از این انجینئر, یس دے آر آل, وینکٹیش پرساد, وی وی ایس لکشمن, راہل ڈراوڈ, دے آر آل ماسٹرز, سب نے ماسٹرز کیا ہوا. ہاں, اور پڑھے لکھے بندے ہیں, انجینئر, ڈاکٹر ہیں, وہ ٹیم میں آ کے کھیلتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو, آئی مین 10 months کے اندر 2 ICC کپ ملے ہیں روہت شرما کو. چلا جی, مبارک ہو بہت بہت آپ کو. یہ لک ہے روہت شرما کی, یہ واقعی میں ان کی بہت بڑی لک ہے. میں کہتی ہوں کیا ان کا استقبال ہوگا جب یہ واپس جائیں گے اپنے کنٹری میں. اچھا, اور ایک ہمارے لوگ ہیں, ایک اور کوسچن ہے جی, ایڈیڈاس جیکٹ والے بھائی کے لیے سوال ہے, انڈیا پاکستان رائیولری کا کیا فیوچر ہے؟ ایز آف ناؤ جی ایڈیڈاز والے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیوچر نہیں ہے, بیکاز فار دیٹ یو نیڈ ٹو پلے بائیلیٹرل میچز. اور بائیلیٹرل سیریز میں جو ہے اب دنیا ساری میں جب تک آئی سی اے لا پاس نہیں کرتے, یو کی ناٹ پچ یور بی سائڈ سی سائڈ, اٹ ول بی اے میننگ لیس ایکٹیویٹی. ویڈ رادر لو ٹو ہیو آر اے ٹیمس پلے اگینسٹ دا ادر اے ٹیمس ٹو ہیو این انٹرنیشنل فلیور آف ٹریولنگ اینڈ آل دیٹ. لیکن جہاں تک انڈیا پاکستان کی بات ہے, انلیس اینڈ وی ہیو اے کپل آف سیم ایوبس اینڈ ون اور گڈ کوئک بالر, اور عرفات مناس پلینگ فار پاکستان, سفیان حکیم,
राइवलरी वैसे अभी तो उन्होंने बनाई थी एक वो सीरीज बनाई थी इस पे नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री के द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन द वर्ल्ड, लेकिन वो जिस दौर को रख के बनाई थी उस फिल्म जमाने भी नहीं आई अभी और टीम पहले बाहर हो गई है। डॉक्यूमेंट्री बाकी डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज नहीं हुई थी शायद, हमारी टीम पहले बाहर हो देखिए गई। आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ दोनों ममालिक की अप्रोच में क्या है। जब अगर श्रीनाथ को बहुत बड़ा नाम नहीं दिया जाता, ही चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग। उसने इंस्पायर किया, ज़हीर खान लाया, आशीष नेहरा लेके आया, अजीत अगारकर आया, वहाँ से लड़के आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसमें बढ़ता गया और लोगों में इंटरेस्ट फास्ट बॉलिंग का बढ़ गया। पाकिस्तान में आज भी कॉन्सेप्ट है कि मैंने उनको देख के आउट कर दिया, मैंने उनको डरा दिया। वुड यू एवर हेयर एनी इंडियन सेइंग कि मैंने उसको डरा दिया, धमका दिया? यू ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड एंड फेच रिजल्ट्स। एज ए बॉलर आपने क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए? शमी कोई क्विकेस्ट तो नहीं है, बुमराह कोई क्विकेस्ट तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को 2 दफ़ा फ्लैट आउट लटाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, इनके कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है। They got you the results. So when you have नहीं नाम तो बड़े हैं। नहीं मेरा मैं वो बात करूँ, विराट के लेवल का नाम तो नहीं है ना, या रोहित के लेवल का नाम तो नहीं है। और मैं तो आई वाज सो प्लेजेंटली शॉक्ड हियरिंग चेतेश्वर पुजारा द वे ही स्पीक्स। इतना मेथोडिकल, इतना मेहनत वाला बंदा तरीके से बात करने वाले, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा है। वो मुल्क जो कभी मुल्क में हारता ही नहीं होता। आप रिजल्ट्स निकाल लें, एक्सेप्ट फॉर द टीम इंडिया। किस टीम ने रहा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में? कभी नहीं रहा। और वहाँ पर उन्होंने उनका आगाज कैसे किया था? ऑप्टस में बुलाया पहले, पर्थ में, कि पहले उनको सॉफन अप करेंगे, हराएंगे। इंडिया का थोड़ा सा स्कीम गलत हुई है। शमी होता तो ये दे सब टीम्स जो है ना, आप देखें कि थ्रू आउट अगर हम अभी देखते हैं, वैसे तो एक क्वेश्चन था, मैं पहले उसका जवाब दे दूं फिर हम आगे भी बात। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग एशिया कप हम लोग जीते हैं। निखिल कह रहे हैं कि which final did you guys enjoyed 2024 or 2025? I think I enjoyed 2024's final. 24th final was way too much of a joy and didn't जो साउथ अफ्रीका के साथ I वाकई could see में this coming. This was, I mean, even if you look at the team India and the crowd, they are jubilant, but they're not ecstatic. They're not jumping on the वो ice. जब किसने स्काई ने कैच पकड़ा था, Sky ने catch पकड़ा वो जो कैच पकड़ा था वो वाकई में, और उससे पहले तक साउथ अफ्रीका लग रहा था कि Should have been the catch of the tournament. It was the catch of the tournament of the World Cup actually. वो बड़ा वाकई में उसने इस तरह के कैचेस आपने पकड़ने होते हैं। ये आपकी फील्डिंग, ये आपकी वो होनी चाहिए। उसने शायद जितवाया था मैच। देखा है कि हार्दिक इज लाइक 31 नाउ। हार्दिक लॉन्ग ऑन पे खड़ा होता है, जिस तरह आप 100 मीटर की हीट के लिए नहीं अपना एम लेते हैं, वैसे वो खड़ा होता है अनकन्वेंशनल, ताकि उसको मूव करने में ट्रिगर मूवमेंट का भी टाइम ना लगे। ही कैन रन देयर लेफ्ट एंड रन राइट, इतने स्ट्रांग हैं वो। आप देखें विराट कोहली के कितने कैचेस हैं, और यहाँ पे हमारे प्लेयर्स के आप कैचेस देख लें, हमारे फील्डर्स के। विराट कोहली वैसे तो आप देखें कि बैटिंग की वजह से जाना चाहता है ना, लेकिन आप देखें कि उसके कितने कमाल कैचेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैचेस इट्स ऑल अबाउट वेरी एक्टिव, इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। वो किसी ने कहा, रवि शास्त्री को मैं सुन रहा गया था कि क्या जिंदगी में क्या वो एंजॉय नहीं कर सकता विराट कोहली। हाँ, बट अपने आप को पिछले 15 साल से ही इज इन स्टेट ऑफ अ फास्ट। उसने वो चीज़ मेरे को डिनाई की नहीं है। और आई टेकिंग एग्जांपल्स लाइक अदर स्पोर्ट्समैन, डेविड बैकहम मेरे टाइम पे बहुत बड़ा फुटबॉलर था, ये फेमस था, बड़ा नहीं होगा तो आज तक ही इज स्टिल एज फिट एज ही वाज। गौरव एफजी कह रहे हैं अगर पार्टीशन ना होती तो आप लोग खुश होते आज भी। गौरव ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ भी खुश है, ऐसी कोई गल नहीं ਅਸੀਂ खुश हैं, हम अभी भी खुश हैं। अभी स्टिल हमें इतना है कि हम खुश हो जाते हैं। प्रताप सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान एज अ होस्ट दुबई में कोई भी नजर नहीं आया। अभी हम पहले यही बात कर रहे थे कुछ देर पहले, किसी को जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन शायद मुझे लगता है अगर कोई आया भी होगा तो ब्लू जर्सी में आया होगा। आई थिंक दिस वाज एन अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए कि बीसीसीआई और पीसीबी की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग्स जो है ना बैकडोर्स पे हुई इस टूर्नामेंट को आगे लेके जाने के लिए, एंड बोथ एग्री टू डिसएग्री ऑन फ्यू पॉइंट्स, एंड आई थिंक इफ इट्स इंडियाज मूवमेंट, ठीक है, इट्स फाइन। और कभी कभार ऐसा हो जाता है। अभी देखें जैसे बीजीटी हुई थी तो उसमें कहा था कि एलन बॉर्डर आए हुए थे, लेकिन सुनील गावस्कर को नहीं बुलाया था प्रेजेंट करने के लिए। दैट वाज हाँ, वो वाकई में सुनील गावस्कर को ट्रॉफी जिसके नाम पे है, जी जी, दोनों को प्रेजेंट करना चाहिए, जिनके नाम पे है। और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत कुछ कर जाता है। आई डोंट नो हाउ दे प्ले इन आईपीएल, मुझे नहीं समझ आती है कि जो उन्होंने अभी रिसेंटली विराट कोहली के साथ किया। नहीं, उनका एक जो चैन था ना, वेयर जो वीजा, विराट कोहली के साथ क्या किया उन्होंने? विराट कोहली को उन्होंने बहुत ट्रोल किया था ये बीजीटी में। तो विराट ने भी किसी पता नहीं किया था, विराट पॉकेट में हाल के उसने पॉकेट वो स्टीव स्मिथ को कर रहा था और ये ऐसे कर रहा था, 19 साल के बच्चे को धक्का मारा जाके, इंटिमिडेट कर रहा था। अच्छा, वो सैम कॉन्टेस्ट वाला काम था ना, पाकिस्तान ने वो काम सीखा था हमसे, जब वो ये बबूमा के सिर पे नहीं चढ़ गए थे कराची मैच में। यार बबूमा ने कुछ किया नहीं यार, वो दूसरा लड़का और कोई हाइप भी नहीं बनी। वो लड़का ऐसे वो दूसरा बल्ले दिखा रहा था कि शाहीन को मैं बल्ला मारूंगा ऐसे। किसी ने पूछा भी नहीं अपनी तरफ से ना, कोई विराट कोहली की तरह ऐसे कंधा मारते हुए हम आए साउथ अफ्रीका वाले मैच में। यू मस्ट बी देयर। अच्छा, कोई वैसे एक बात जब वो थोड़ी सी हमारे फास्ट बॉलर्स को ना कुछ ये बता दे कि यार इतना गुस्सा नहीं करीदा शाहीन और नसीम हमारे इतना मुझे गुस्सा करना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना चाहिए। मैं से वही बात बताऊं, नहीं गुस्सा कैसे। 2023 का एशिया कप था, तब शाहीन बड़े अपने साथ पीक पे था।
اس نے نا ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا اس کو بمراہ کو کہ وہ بالو گئے وہ. میں ویسے بیٹھا واز ان آفس میں تھوڑا میں کہ تم فاسٹ بال رہے ہو, تمہاری ایگریشن ہے, تم فاسٹ کو تم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ کیوں لگ رہے ہو. میں دیکھا پوری پاکستان ٹیم ہی نا اگلے کو اپیز کرنے پہ لگی ہوئی ہے. سیم ایئر پاکستان ٹیم گئی آسٹریلیا, اور وہاں ان کو نا کرسمس کا کیک دے رہی. آسٹریلینس کہتے ہیں بھائی ہم تم یہاں لڑنے کے لیے آئے ہو تو ہمیں جفیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں, وی گنا ہیٹ یو تھرو دا سیریز, بعد میں دوستی ہوتی رہیں گی. تو فاسٹ بالرز ہمارے تھے وقار ٹائپ. اچھا ایک کامنٹ ہے شعیب ٹائپ کے, دا ایپ شو, یہ بھی ہمارے بڑے ریگولر ویور اے پی شو, اے پی شو نام ہے, یہ بالکل اسلام کا ہی ہے. یو نو ہم اے پی جی کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مطلب سب کافی سارے لوگ پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج حاصل ہے ایک وینیو کا, تو یہ تو پی سی بی نے دیا تھا نا دبئی کا وینیو. اے پی جی آپ بتائیے ہم نے کب کیا ایڈوانٹیج حاصل ہے, آپ مجھے کوٹ کریں یا مجھے کوٹ کریں, میں نے بھی نہیں کہا, میں نے بھی نہیں کہا. نہیں انہوں نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں مطلب پی سی بی کی مرضی تھی. سر یہ ہونا ہے, اگر یہی چیز پاکستان کی نے ڈیسائیڈ کی ہوتی نا, اف دا ٹورنامنٹ واز ٹو بی ہیلڈ ان انڈیا اور وہ کہیں اور ہولڈ ہوتا, تو پھر انڈیا سے بھی لوگ کہتے ہیں ڈے اینڈ پہ سیفلی ٹرافی آرگنائز ہوئی. اگر پاکستان میں بھی ہو رہا تھا تو انڈیا کے سارے میچ لاہور میں ہونے تھے نا, لاہور میں تھے نا, تو تب بھی ایڈوانٹیج. سو دی اینڈ ریزلٹ از یو پیپل وان یو ور ایٹ دی بیسٹ سائڈ آف دی ٹورنامنٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور آپ کو بہت مبارک ہو اے پی شاہ صاحب, انجوائے کریں. اے پی ڈون. اوکے وچ آئی پی ایل ٹیم آر یو گائز سپورٹنگ ناؤ؟ میں ہمیشہ سے سپورٹ کرتا آ رہا ہوں, ہمیشہ سے تو نہیں, پچھلے کچھ سال سے. رابعہ تو میرے خیال سے آر سی بی کو سپورٹ کرتی ہے وراٹ کوہلی کی وجہ سے. ہاں آر سی بی ہے نا, میں مجھے بتایا تھا. کون کون سی ٹیم ہے ان کی؟ کے کے آر ہے, آر سی بی ہے, کنگز 11 پنجاب. آئی سپورٹ, حالانکہ ڈیفینیٹلی میں وراٹ کوہلی کی بہت بڑی فین ہوں اور وراٹ کوہلی کی وجہ سے مجھے آر سی بی اچھی بھی لگتی ہے, لیکن پرسنلی مجھے شاہ رخ خان زیادہ پسند ہے, تو میں شاہ رخ خان کی وجہ سے کے کے آر کو. کنگز 11 پنجاب پریتی زنٹا کی وجہ سے. پریتی زنٹا وہ تو ہمارے ٹائم کی ہیروئن تھی نا, وہ تو ٹھیک ہے بالکل اچھی بات ہے, آل سپورٹ ہے. پریتی زنٹا کی ہے, اس کو نیس وادیا نے دی تھی جو قائد اعظم کے. اچھا گجرات ٹائٹنس کے کا نہیں کوئی نام لیتا ویسے, وہ تو وہ بعد کی انیشیل ٹیمز میں سے نہیں ہے, وہ اس کے دہلی ڈیئر ڈیولز جو ہے وہ اچھی ٹیم تھی. دہلی کیپٹلز, اس کا ہے نا شبمن, اس کا کیپٹن ہے شبمن, اس کا کیپٹن نہیں ہے. آئی تھنک سو. نہیں میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹلی ابھی فی الحال کا تو اس بار کا نہیں پتا, میں نے اس کو گو تھرو بھی نہیں کیا اتنا, لیکن یہ ہے کہ راجستھان رائلز فرسٹ ٹیم تھی جو فرسٹ ٹائٹل. لیکن تین ٹیمز ہمیشہ سے میرے مائنڈ میں رہتی ہیں, بلکہ 4 ٹیمز, ایک تو سی ایس کے, دین ممبئی انڈینز, آر سی بی, کے کے آر. اچھا اگر سب سے پسند اگر ٹیم دل کو لگتی تھی نا, جو ٹیم دل کو لگتی تھی وہ ممبئی انڈینز تھی. بڑا ڈومینیٹ کیا روہت شرما دھونی انیشلی, بہت زیادہ دھونی سوری اس میں تھا, سچن پاجی بھی تھے, سچن دا گریٹ سچن ٹنڈولکر بھی اس ٹیم میں تھا, سچن تھے اس میں. انکت کمار کہہ رہے ہیں سی ایس کے کی بڑی فین فالوئنگ ہے, میں بھی بتا رہا ہوں دھونی کی وجہ سے. انا کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں. ہاں افرانچی اس نے پرفارم بھی بڑا اچھا کیا تھا شروع نقصان بھی ہوا ہے اس ٹورنامنٹ میں ہمیں فائنینشلی, کچھ خبریں آ رہی ہیں کوئی لاس نہیں ہوا, اٹ واز اے ون ون فرام آور سائڈ. وہ میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں بیک ڈور پہ تھیں, پاکستان ڈیڈ فیئر بٹ صحیح رہا ہمارے ساتھ. یہ ٹورنامنٹ ہمیں فائدہ ہوا ہے فائنینشلی. فرسٹ آف آل دیکھیے آپ کو اگر بگر اسکیل پہ دیکھتے ہیں, پاکستان سکسیزفلی مینیج ٹو ہوسٹ این آئی سی سی ایونٹ آفٹر 29 years. I was in my metric when the last time they came in. 96 والا. Yes. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اب آپ لوگ تو بعد کی جنریشن ہے, آپ لوگوں نے دیکھا فرسٹ ٹورنامنٹ میں ہوسٹ کیا سکسیسفلی. جو آپ نے میٹرک کیا تھا نا اس کے 1 سال بعد میں اور علی پیدا ہوئے تھے. واہ واہ واہ, تو بچوں آؤ کچھ اور کھاؤ پیو. میں نے کب کہا میرے برابر کے چھوٹے میں سے ایک جنریشن پورے. I'm one of those people who takes pleasure in being an older guy. اس ٹورنامنٹ میں کیا ہوا تھا اس والے ورلڈ کپ میں, پاکستان کب باہر ہوا تھا, سیمی فائنل تک پہنچا. آپ بھول کے کوارٹر فائنل میں جڈیجا نے کیا کہ تھے وکی بھائی کے ساتھ, یہ وہی والا ٹائم تھا. اس میں بھی ہم سیمی فائنل وغیرہ تک نہیں گئے, we couldn't qualify. اس کے 2 years ڈاؤن تک میں نے ایک کامنٹ ایل ایس جی کے حق میں بھی آیا ہے. ایل ایس جی کے میں لکھنؤ سے. آپ نے اس کو 2 سال تک کرکٹ نہیں دیکھا تھا؟ نہیں آج اس کو پھر 99 کا ورلڈ کپ آ گیا تھا, ورلڈ کپ آ گیا, اور تب یہ آیا تھا نیا بھائی شعیب اختر, تو ہی واز اے ریویلیشن, مزہ آتا تھا دیکھنے کا اس کو. شاید ان کیمرے کی گلاف سے بال لگ رہا ہے چھکے پہ. لیکن 99 کے ورلڈ کپ کا میں نے باقی بہت لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس ٹائم پہ بہت لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیا تھا پاکستان جب اس پہ ادھر آ رہا تھا نا. اور جینوئنلی وہ لوگوں نے باقی اس سے بڑی سائڈ جو تھی نا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئی اس کے بعد, نیور ایور. اظہر رزاق نئے, اختر نیا آیا تھا, وسیم was still there, وقار was still there, سکلان مشتاق was at his peak, بڑے لوگ سعید انور was still playing for Pakistan. افریدی تھا 99 شاید افریدی was there in the team. تو بہت آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں, عمران خان ایکچولی وہ مطلب کرکٹ چھوڑ چکے تھے, واپس آئے تھے. نہیں جی وہ انہوں نے کرکٹ چھوڑی تھی میرے آپ لوگوں کے پیدا ہونے سے 10 سال پہلے. ہاں 87 میں I was there at the semi final تھا, I was a kid then. یہ پاکستان ہارا تھا, سلیم جعفر صاحب کو لاسٹ اوور میں 17 اسکور پڑ گئے تھے,
سیمی فائنل ہمارا تھا آسٹریلیا سے 87 کا. میں جمخانہ گلوبل میں چھوٹے تھے تو وہاں پر مجھے یاد ہے جنرل ضیاء دین پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے, تو خان صاحب نے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان اس میچ پر کر دیا تھا. تو جنرل ضیاء اٹ واز دین ہو ہی پرسویڈڈ ہم, ریکویسٹڈ ہم بینگ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ جی عمران صاحب آپ کی ٹیم کو ضرورت ہے. دین خان صاحب گاٹ ریڈی اینڈ وینٹ ٹو ویسٹ انڈیز ٹو پلے اگینسٹ ویسٹ انڈیز, اور اس کے بعد اٹ واز ڈریم کم ٹرو, پاکستان کی پوری ٹیم جڑی, وسیم ایٹ ہز پرائم اور وہ وکٹس وہ ٹائم. پرانی ٹیم بہت یاد آتی ہے جس میں شاہد افریدی ہوتے تھے, وسیم اکرم, دیکھیے شاہد افریدی اس ساری ٹیم کے بعد گریٹ ٹیم دیکھا, اس کا ایک پارٹ تھا شاہد افریدی, اور ایک بندے نے کتنے میچ بڑی پیاری ٹیم تھی ہماری, میں بڑے شوق سے میچ دیکھتی ہوتی تھی. آپ لوگوں نے افریدی کی پیک ویسی دیکھی جیسے ہم لوگوں نے دیکھی ہے نا. افریدی جب 99 میں گیا نا وہاں پر آسٹریلیا, اسپن بالر تھا نا, 135-40 پہ فاسٹ بال مارا کرتا تھا. ہی واز سو ایگریسیو, مارتا بہت تھا. ایسے گجرات کا وہ بتا رہے ہیں کہ کیپٹن گل ہے اینڈ لکھنؤ کا رشب. بس پھر جس ٹیم میں گل ہے اس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. اچھا ذیشان, یہ لوگ پیچھے بیٹھ کے تو بہت باتیں کرتے ہیں, بی اٹ لائک لاٹ آف پیپل, وسیم اکرم ہیں, شعیب اختر ہیں, ٹیم کے بارے میں کامنٹس کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, شاید افریدی بھی کرتے ہیں. سو وائی ناٹ دے کم فارورڈ اینڈ ڈو سم تھنگ. دیکھیں نہیں, ہر بندے کا نا جن کا جتنا بڑا نام ہے نا, جن کا جتنا بڑا نام ہے نا ان کے اتنے ہی ایکسس بیگیج زیادہ ہیں. جتنے بڑے نام ہیں نا ان کے ایکسس بیگیجز بھی اتنے زیادہ ہیں, بیکاز آپ بہت سارے کمپٹیشن کو بیٹ اور کل کر کے اپنی ایبلٹی پہ اوپر آتے ہیں, پھر اتنے آپ کے خلاف ہیٹرز بھی آتے ہیں. واٹ وی سے از پلیز ڈو گیو دا سجیشنز بٹ ڈونٹ ریڈیکیول دا سسٹم جس نے آپ کو یہ بنایا. جسی سسٹم سے آپ آئے, جو بندوں کو سسٹم کو کہتے ہیں نا ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر خراب ہے, آئی ایم اسٹرکٹلی اگینسٹ اٹ بیکاز اٹ از سچ اے روبسٹ سسٹم جس نے سارے گریٹ پلیئرز دیے. اب اگر آپ اس کا استعمال غلط کریں گے, جو لڑکے وہاں سے اسپراؤٹ آؤٹ کر کے آ رہے ہیں ان کو ہٹا کے پھر ٹیلی فون کالز پہ اور میسیجز پہ ٹیم بنا لیں گے, تو اس سسٹم کا تو فلا نہیں ہے. ہاں یہ میں ایک بات کہنا بھول گیا, انڈیا کا ڈومیسٹک پلیئر ہے نا 2.5 سے 3 کروڑ انڈین روپیز سال کے بناتا ہے, ملٹی پلائڈ ود 3 پاکستان, آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ اتنے میں آ رہا ہوگا اگر انڈورسمنٹس نہیں ہے تو. ایک بڑا خوبصورت کامنٹ آیا کہ مہندر سنگھ دھونی کی لیگیسی قائم رہی ہے. ہم یہاں پہ کسی کی لیگیسی نہیں قائم رکھ پائے. نہیں لیگیسی بننے نہیں دیتے یہاں پر, بننے ہی نہیں دی ہے. سرفراز احمد کو بیچارے کو آج بھی لاسٹ ٹائم ہی واز اٹ ٹیسٹ مین ان ٹیسٹ میچز. اسٹولن مائی ورڈز. سوری ہم اٹس این ایکو میچ. ہم نے بننے دی ہی نہیں ہے کسی کو. ہم نے آج تک کبھی کسی کو فیئر ویل نہیں دیا ریٹائرمنٹ کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ہم نے کسی کو لیجنڈ مانا ہی نہیں ہے. وکی بھائی کھیلے تھے گلیمورگن کی طرف سے 2003 میں, اور وسیم بھائی بھی آئی تھنک ہی واز پلینگ فار ایون سامرسیٹ اور واٹ اینڈ پہ تھے, تو ان کو پتہ لگا ان کو ٹیم سے نکال دیا دونوں کو, ایک کپتان ایک فاسٹ بالر. ان کا چلو اب ہم استعفے کا اعلان کرتے ہیں, اور اس وقت پوری زندگی دونوں آپس میں فائٹ کرتے رہے پروفیشنلی. وسیم کہتے ہیں 70% وکٹس میں وکی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, وکی کہتا ہے میں 80% وکٹس وسیم بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. سو ان کی رائیولری پاکستان کرکٹ کے لیے جہاں پر غلط رہی وہاں بہت اچھی بھی رہی. آپ علی آپ کا اور رابعہ کا کمپٹیشن ہوگا اور دونوں پاکستان کے لیے پرفارم کر رہے ہوں گے تو ایونچولی ونر تو پاکستان ہوگا نا. اب وہ رائیولریز نہیں ہے. نکھل کہہ رہے ہیں کہ کیا اس انڈیا کی وکٹری سے پاکستان کے لوگ انسپریشن لے کر اسٹرانگ اسٹیپس لیں گے. میں اب یہ کہنا چاہوں گی نکھل کہ انڈیا کب سے جیتا آ رہا ہے اور پاکستان کب سے ہارتا آ رہا ہے ICC کے ٹورنامنٹ. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے ہم اسٹرانگ اسٹیپس لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی انسپریشن ہوئی ہے؟ ہمیں نہیں ہوتی ہے. ہم کم آن یار کیا ہو گیا, ہم ایسے ہی رہے ہیں اور ہم ایسے ہی رہیں گے. ہم ہاریں گے, ہم آگے بھی ہاریں گے. مجھے لگتا ہے آگے ٹیم ہماری اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے. ایشیا کسی حد تک مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لگا PSL میں پاکستان ٹیم بہت اسٹرانگ کسی بات میں تو ہم یونیک ہے نا ہارنے میں. ہم کنسسٹنٹلی ہار رہے ہیں. دیکھیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, تپڑ چاہیے اس کے لیے اتنا زیادہ ہارنے کے لیے. اور فکر نہ کریں ہمیں کچھ نہیں ہوگا, کوچ کو سلیکٹر ہوگا, وائٹ لپسٹک لگا کے ہم آئیں گے. رضوان کین یو ڈو دیٹ؟ نہیں وہ میرے بولتی ہیں رضوان کو, وہ کہہ رہے رضوان کو وہی نا تپڑ نہیں ہے ہمارے میں, وائٹ لپسٹک لگا کے میں تو آؤں گا, ہم لوگ کھیلیں گے یا جیتیں گے یا سیکھیں گے. کھیلیں گے کیسے؟ ایک انڈین نا لڑکا یوٹیوب پہ آتا ہے, وہ رضوان کی کرتے ہیں نا وائٹ لپسٹک. وہ جو کرتا ہے دیٹ بوائے از ایبسولوٹ رزوان لگتا ہے. بابر کو ببلو بولتا ہے. ہمارے پلیئرز کی اچھی پیروڈی بھی انڈین لڑکا ہی کر رہا ہوتا ہے. بہت اچھی کرتا ہے, بہت اچھی کرتا ہے. رشب پنت از اے کی پلیئر. He is most expensive player in IPL. Yeah, now India, since you people have a clout in international cricket, you please, register 2 teams from India. Back in the day, 70s میں نا ہاکی کی پاکستان کی 2 ٹیمز ہوتی تھیں, A and B. انڈیا کی بھی A and B ٹیم ہوتی تھی, گراس پہ ہاکی ہوتی تھی. دنیا کی کوئی ٹیم ان کے پاس نہیں لگتی تھی. پھر یہ اتنے بور ہو گئے, انہوں نے آپس میں کمپٹیشنز کرنا شروع کر دی. سو آئی تھنک انڈیا مسٹ ہیو اے ٹیم. ابھی میں نے سنا تھا کہ شاہین جدھر پریکٹس کر رہے تھے کچھ دن پہلے, تو ان کو کسی کیا کہتے ہیں
وہ پریکٹس میں کسی کیا کہتے ہیں ڈومیسٹک کے پلیئر لڑکے نے 4 بالوں پہ 4 چھکے مار دیے مارے ہو گئے. اس کے بعد شاہین نے کمر پکڑ کے باہر چلے گئے کہ مجھے اس طرح ہو گیا, انہوں نے بیچ میں اوور چھوڑ دیا. یار میرا خیال علی ایم سوری ابو کاٹو, میرا خیال ہے شاہین کو ٹائم آف چاہیے انٹروسپیکٹ کرنے کے لیے. سم تھنگ از رانگ ود دیٹ بوائے, ایون ہی ڈزنٹ نو. اس کو انٹروسپیکشن چاہیے. ایسا لڑکا 25-26 سال کی ایج کا لڑکا ہے, شاہین نے بڑی ارلی ایج میں بہت زیادہ جان مارنی شروع کر دی تھی, جس کی وجہ سے اب وہ چیز میں نہیں ہے. میں ایک بات آپ کو کہوں ذیشان, دیکھیں میری بات سنیں ذیشان صاحب, بات پتہ کیا ہے, ہم لوگ یہ وہی گیم ہے ایکسپیکٹیشنز کی. جب آپ سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ جڑ جاتی ہیں, وہ کوئی پلیئر ہو یا کوئی ٹیم ہو, آپ اس پہ پھر پورا نہیں اتر پاتے ہیں. مطلب میری ایک ابیلٹی ہے, اف آئی سنگ گڈ, ٹھیک ہے میں اچھا گاتی ہوں, اب مطلب میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر میں اچھا گا رہی ہوں, اب میں اتنا ہی اچھا گا سکتی ہوں, میں اس سے زیادہ اچھا گانے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی. اب میں اسی کے اوپر بار بار مقابلہ کروں اور میں کو نہیں, میں نے اتنا ہی گانا ہے, میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اس کو میرے روی شاستری نے سب سے بیسٹ طریقے سے ڈسکرائب کیا تھا جب کامنٹری میں انہوں نے کہا تھا کہ شاہین افریدی ٹھیک ہے بڑا ایوریج بالر ہے, درمیانہ کوئی وسیم اکرم نہیں ہے, ٹھیک ہے نئے بال کے ساتھ اچھا کر دیتا ہے, اتنا مت اس کو ہوا بناؤ, وسیم اکرم بنا کے رکھا ہوا ہے. اور بالکل صحیح بات, وسیم اکرم نے بھی صحیح کہا کہ یہ جب he was never that special of a bowler, وہ ہم نے بنا دیا, وہ اس کو پہلی دفعہ لوگ کھیل رہے تھے تو اس وجہ سے he got lucky. اب اس کے پاس ہوتے ہی 2 ڈیلیوریز ہیں, وہ ایک یارکر ہوتا ہے. میرا نا اس انڈیا کو جو آؤٹ کرتا ہے وہ ہمارا نہیں بن جاتا, یہ تو ہمارا سلیکشن کرائٹیریا. اس کا میں آپ کو نا ریباٹل دیتا ہوں. دیکھیے یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. شاز تو ہی از این آؤٹ سائڈر تو ہی کین سے دس, اینڈ انہوں نے وسیم اکرم کو زیادہ آنر کرنے کے لیے کہا کہ اس کو اس پیرلل پہ ڈرا نہ کریں. وہ کرتے ہیں, ایراز کے پلیئر اپنے ایرا کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. I would have loved Wasim bhai to have said the same thing when Shaheen was on top of his game, when he only had one swing that was coming in. وسیم بھائی تب یہ بات کہتے ہیں نا, اور کہتے ہو ادھر آ, یہ چاہتا وسیم, یہ بھی خود بھی تو جائے نا کہ اس وسیم میں میں آؤٹ سوئنگر کیسے کروں. neither he showed the interest. اور دیکھیں اگر آپ ایک ہر ٹیم کے خلاف کھیلیں گے, اس نے کہاں سنا تھا شاہین افریدی کے تو ویسے اتنے آتے رہتے ہیں کہ اتنا وہ بدتمیز ہے, اس کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ ہے. شاہین اپنے آپ کو اچھا خاصا سمجھتا ہے, جتنا تو گو کمپلینس ایٹیٹیوڈ ہے. تو کوئی شاید افریدی سینئرز کی بات ہی نہیں سنتے. ہمارا تو پرابلم ہی یہاں پہ یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ پلیئر سارے سٹارز ہیں, سینئرز کی بات ہی نہیں سنتے. کوچز کہتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں. کچھ ہمارے سینئرز کی اپنی بھی غلطیاں ہیں, ان کو بھی ڈیل کرنا آنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کھلاڑیوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. یہ اب دیکھیں ان کا وقت, واقعی میں یہ بات کہوں گی کہ انہوں نے کرکٹ کھیل لی ہے نا, اب ان کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم ان کے لیے کچھ کر بھی تو نہیں رہے ہیں نا. ہمارے جتنے بھی لیجنڈز ہیں اگر آپ ان کو ڈیل کریں, آپ دیکھیں کہ راہل ڈریوڈ نے کس طرح سے ٹیم بنائی ہے, گوتم گمبھیر بھی. یہ بات شخصیت کا بہت فرق ہے یہاں پر, سیریسلی یہ بات تو ہے. آپ نے شاہین کا وہ نہیں دیکھا جب آؤٹ ہوا تھا تو فوراً اس نے کیسے وہ لے لیا تھا, تو سب یہی حیران تھا کہ یار اس نے کیا, آپ اگلے بندے سے تھوڑا 15 سیکنڈ آپ کے پاس جب دیکھو فوراً ایسے دے دیا جیسے. I blame people around these players as well. بالکل I blame people around these players as well, and I've heard at times even senior cricketers کہ یار یہ ہماری بھی نہیں سنتا ہے, ہمارے سے بڑا جو ان سے ریلیٹڈ ہے ان کی بھی نہیں سنتے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, دیکھیے آپ ہمیشہ اگلے کی نا تعریف سنتے ہیں اپنے لیے, آپ میں اپنے لیے نا وہ کرٹیسزم سننے کا مادہ نہیں ہوتا یہ کہ آپ کی آنکھیں آپ کے نا ان باتوں کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک پاکستان کے بہت بڑے کرکٹر ہیں, نام نہیں لوں گی میں ان کا, لیکن بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں نہیں مطلب کرتے ہیں, مطلب کسی نے کہا کہ کوئی ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے آگے سے جواب میں ان کے بولنے سے پہلے میں نے بولا وہ کوئی سیکھنا چاہے گا تو وہ سکھائیں گے نا. تو he said that yes, this is what I want to say. I think بابر سیکھنا چاہتے بھی I think یہیں پر آ جاتا ہوں. جاوید مرزا اللہ تعالیٰ زندگی دے, he is alive, کراچی میں رہتے ہیں نا. بابر could have gone up to him. شاہین کو چیلنج تھا نا, he could have gone up to وسیم اکرم. He could have gone to عامر یار. عامر himself has been a very accomplished bowler. ان کی آپس میں اتنی لگتی ہیں. تو یہاں پہ کہا نا لوگ سراؤنڈر رکھے ہوئے. بابر کا ڈاؤن فال ہی تب شروع ہوا تھا جب حسن علی نے آگے کہا تھا ایک پوڈ کاسٹ پہ کہ ہم اس کو کہ ہم ڈریسنگ روم میں اس کو کیا کہتے ہیں, کنگ کہتے ہیں. کنگ کر لے گا, یعنی کہ یہ بات صحیح کہ ڈریسنگ روم میں ایک پلیئر کو کنگ کہہ کے بلایا جاتا ہے. کیپٹن کے وہ گڈ بکس میں رہنے کے لیے جب آپ ان کو بہت زیادہ آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں بھائی. کبھی سنا کہ وراٹ کوہلی کو شبمن کہہ رہا ہوں کہ کوہلی کو ہم لوگ, ابھی آپ کو پتا آج کیا ہوگا, آج سے جب نیکسٹ ڈے چڑھے گا نا انڈیا میں, نیکسٹ ڈے آفٹر دس وکٹری لینڈ مارک, کل سے وہ چیزیں دیکھیں گے جو کہ ماسک ہو گئی اس وکٹری کے پیچھے. دے ول رن دیئر انالیسس. ہر میچ میں کچھ گیپس ہوتے ہیں, ہر ٹورنامنٹ میں کچھ لرننگز ہوتی ہیں, پاکستان والی نہیں انڈیا والی, جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے کہاں پہ گیپس ہے جن کو ہم نے کور کرنا ہے. اوبیسلی اس میچ پہ کچھ اسٹروکس ایسے ہوئے ہیں, کچھ سچویشن ایسی گئی ہیں, ان پہ کام کریں گے. جیت پہ بھی لوگ کرٹیسزم, ہم اپنی وکٹری کی یونڈرا میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ اب سے 92 کو گزرے ہوئے 33 سال ہو چکے ہیں, لیکن ہم ابھی تک اس فیز سے باہر نہیں ہیں. وہ 33 سال پھر 152 پہ صفر کو گزرے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں. اینڈ ان دیز لاسٹ 3 years جو کرکٹ ہیز ڈیٹیریٹڈ لائک اینی تھنگ. ہم اتار کا شکار ہوئے ایسے کہ ہم اسی میں گھس کے رہ گئے. وہی ورن چکرورتی اس میچ میں وکٹ لیس گیا تھا, اس نے آج اسی گراؤنڈ میں
कप उठाया उस लड़के ने, लैंड मार्क अचीवमेंट होती है। उसने ली है न्यूजीलैंड के मैच में उस दिन लास्ट, उसने वहीं से तो पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया था, वो स्पिन वेब आ गया और वही स्पिन वेब आया, उन्होंने देखो पूरे मैचेस में नहीं खिलाया, उसने वहाँ लेके आए हैं जहाँ पर एक सीना कंट्री की टीम है जो हमें पहले हरा चुकी है, हाई टेम्पो पे है इनको ये। और मैंने उसमें क्या कहा था, न्यूजीलैंड से हारा है इंडिया से, न्यूजीलैंड को जो मेंटल ब्लॉक वहाँ पर लग गया, न्यूजीलैंड अब इनको टॉप नहीं सकेगी। नहीं ये आपने सही कहा था, और खैर हमारी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक न्यूजीलैंड को जो हराया ना इंडिया ने वो बहुत अनएक्सेप्शनल है, हाँ, बहुत जबरदस्त है, उसको 2 बार हराया क्लिनिकल परफॉर्मेंस सेम जगह पर। चलिए मैं कहती हूँ कि भारत को एडवांटेज हासिल था कि वो एक ही ग्राउंड पर है, न्यूजीलैंड को भी तो दोबारा मौका मिला। ओके मैं आप लोगों को एक बात न्यूजीलैंड नहीं कर पाया। ठीक है, अब आप लोग बताओ किसी डोमेस्टिक प्लेयर हो, किसी ऐसा प्लेयर हो ना, उसे पूछिएगा कि आप एक ही ग्राउंड में खेले जा रहे हैं, हाँ, और आपको ट्रैवलिंग की आदत है, तो वुड यू नॉट बी स्टक विद बोर्डम, और क्या उसी पिच पे खेल रहे हैं? एवरी मैच इज अ न्यू मैच होता है ना। क्यों कहते हैं हमारे खिलाड़ी कि हमें आप लीग्स के लिए अच्छा काम करें, हम वहां पे जाके खेलना। अच्छा आईसीसी को भी मैं सजेशन देता हूँ, आप इंडिया की मान ली ना, इंग्लैंड अपनी मनवा है, अपने लिए वो ओवल का ग्राउंड रखे, वहीं पर 5 अपने मैचेस खेले, 5 जीत जाएंगे तो यू नो वॉट एवर इट विल बी आई थिंक आई विल अपोलोजाइज। सही बात है, ये गलत है, आपका नोशन ही गलत है। नहीं बात ये है कि हमने ट्राई नेशन सीरीज में लाहौर में भी मैच खेला, कराची में भी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में हम दोनों मैदानों में हारे। मैं मानता हूँ कि आपको ना किसी लाहौर में चले हमने खेला ही नहीं, हमारा कहना फिर भी बनता था, हमारे पास से टूर्नामेंट वेन्यू चले गया था ना, उनके पास से नहीं गया था, गौरव ने तो उस पर एग्री किया था, तो आप बाद में ये बात कहनी बिल्कुल मेरे बनती नहीं है। और फिर बात ये कि आपने खुद ये डिसाइड किया ना, पीसीबी ने खुद डिसाइड किया ना कि ठीक है ये टीम्स जो है ये इंडिया की टीम दुबई में खेल रही है, ये सारा डिसीजन था ना, कोई बात नहीं। व्हाई आर यू ब्लेमिंग नाउ? आप फिर किस मुंह से ब्लेम कर रहे हैं जब आप लोगों ने खुद ही ये फैसला लिया कि नहीं वो मतलब वहाँ पे खेल रहे हैं, ये पीसीबी का डिसीजन था कि दुबई उनके लिए फाइन। भाई आप पहले ही कहते कि नहीं एक मैच उनका दुबई में होगा, एक मैच उनका आप दुबई में डिफरेंट कंडीशंस बना लेते ना, आप कहते कि नहीं एक वेन्यू नहीं होगा, एक उनका वहाँ होगा, आप होस्ट कंट्री थे, आप उन्हें कहते कि नहीं एक ग्राउंड में नहीं। It was not only the PCB. It was not only the PCB. It was an entire group of ICC countries, and Pakistan didn't win the tournament. Pakistan was awarded the tournament, awarded by the entire ICC panel. तो उस पे पाकिस्तान ने जो करना था वो कर लिया, हमारा टेक अवे कि हमने टूर्नामेंट करा लिया। अब फाइनल यहाँ पर नहीं हुआ बिकॉज इंडिया गॉट इट देयर, दैट्स इनफ। मुझे लगता है शान भाई प्रॉब्लम शायद यही थी कि स्टार्ट से ही जब से चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हुआ था, जब ये होने जा रहा था, कभी भी ये टूर्नामेंट जीतना, इसमें अच्छा परफॉर्म करना हमारी प्रायोरिटी कभी था ही नहीं। वी वर जस्ट सो कैरिड अवे विद द फैक्ट कि इंडिया आ जाए, फिर स्टेडियम बन जाए, फिर इवेंट हो जाए, ये कभी प्रायोरिटी हमारी था ही नहीं। हम खुद ही कभी नहीं चाह रहे थे कि ये इसमें से चीज़ों में आए, और मतलब हम प्लेयर्स को उस तरह सलीम मोहसिन नकवी साहब बीच में जा रहे हैं, प्लेयर्स से मिल रहे हैं, भाई आपने क्या करना है प्लेयर्स को मिलके, वो ग्राउंड में जाके। आई थिंक नकवी साहब को ना अपना एक्सपोजर इन प्लेयर्स को थोड़ा कम देना चाहिए। जय शाह जाके मिलते हैं, जाके प्लेयर्स को एवरेज डेज पे जाके हाथ मिला के, वो अभी मिले ना जब सेलिब्रेट। सर आप चेयरमैन हैं, आप इनको गैप दें, आप उन्हीं को उनसे मिलने दें जिनका इनसे मिलने का काम है, बजाय के यू नो ऑब्वियसली आप इन्हें एक्सपोजर देंगे। फिर एक ऑब्वियसली अली अगर आप एक खिलाड़ी में काम करें और मेरा एक्सपोजर आपसे डेली का है ना, तो फिर आप मैं आपको ना थोड़ा सा कैजुअल ले लूंगा, ये नहीं कहना ना, और किसने कहना एक वर्क एटीट्यूड मतलब होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा ये मेरी बात के ऊपर एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि एक जगह पाकिस्तान में भी अगर इंडिया आ जाता तो तभी तो आपने लाहौर ही दिया हुआ था ना उनको। हां वही अभी जो बात की तब भी वो जीत जाते, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ लाहौर में ही उनका मैच है। नहीं हमने ये अब तब भी वी आर नॉट द वंस हु इज सेइंग इट एक्चुअली, प्लीज गो एंड रीड द पेपर्स, गो एंड रीड द कमेंट्स, दीस आर ऑल फ्रॉम द सीना कंट्रीज हु हैव बीन सेइंग दिस। हम नहीं कह रहे द ग्रुप्स आर सावर, हम नहीं कह रहे। few people between us, few people देखिए they don't represent Pakistan, few people represent individualities। अभी कादिर साहब भी कह रहे थे, तो how many of us are sitting here? पता क्या बात है, मैं एक हाफिज साहब एक बात करते होते हैं, बड़ी उनकी अच्छी बात है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर हम जब कोई बात करते हैं ना, लोग उसको सीखते हैं, और अगर हम यहाँ पर बैठकर कोई बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दैट विल बी द वर्ड ऑफ माउथ, वो लोगों के पास जाएगी वो चीज़। आप इस तरीके से ओपिनियन को मैं अगर ये बात कर रही हूँ कि नहीं इंडिया को तो एक ग्राउंड का बेनिफिट हुआ, अब कोई पहले ही ये सुनना चाह रहा है कि इंडिया अपने मेरिट पे नहीं जीता है, तो वो ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट है, वो तो वो बात पिक करेगा और वो हर जगह करेगा, पर्सन टू पर्सन जाती रहेगी और वो गलत बात फैलती रहेगी। तो एटलीस्ट हमें ठीक बात बोलनी चाहिए। हम अगर इंडिया के पास एक वेन्यू था तो पाकिस्तान के पास तो अपनी होम ग्राउंड्स थी। हम कहाँ आ रहे हैं मेरे मैचेस, हम पाकिस्तान में नहीं आ रहे, पाकिस्तान में हार रहा है, नेशन सीरीज से आप कंटिन्यू कर लें। अभी आप बांग्लादेश का मैच होता ना, अनफॉर्चुनेटली आई एम टेलिंग यू, would have been foretelling Pakistan would have lost to Bangladesh, so we were the bottom side of the entire Champions Trophy, to be honest, and आपस की बात है, हमारा जो ग्रुप था ना निस्बतन इजी था compared with Afghanistan, South Africa, Australia and बहुत England। मुश्किल था, क्या बातें कर रहे हैं यार हम लोग, और यहाँ बैठ के अगर हम ये स्टाइल की बात करें, हराया इंग्लैंड को, Afghanistan would have run through your team। अच्छा मैं अगर एक चीज़ पूछूं कि इस टूर्नामेंट में हमने तो बुरा परफॉर्म किया ही है, हमारी टीम तो
फारिग थी ही, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी एट द सेम टाइम दे डिड नॉट डू वेल. आपको क्या लगता है अब इंग्लैंड की टीम वेयर डू दे गो फ्रॉम हियर? मतलब उनके तो वो बड़े they have already gone over it actually. उनकी बेसबॉल अप्रोच has failed them actually. बेसबॉल से जो है ना वो वापस बैक टू द कंडीशन बेस्ड क्रिकेट पे आएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग व्हाट दे गोना डू इज कि वो एक बात जरूर करेंगे, वो अपने जो प्लेयर्स हैं ना, अपना कैप्टन ने खुद ही कहा है, लीडर ने कहा है आई टेक द हिट, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम गोना गो, मैं जा रहा हूँ. अब आ गया इंग्लैंड, उनका सिस्टम जो प्लेयर्स का है उसमें मेरे ख्याल है दे बी नीडिंग टू चेंज 3 to 4 प्लेयर्स. और अब ये टियर 1 से टियर 2 में आ गए हैं. इंग्लैंड हैज़ गॉन फ्रॉम टियर 1 अभी. अच्छा पाकिस्तान कहाँ पे आता है? टियर 3 के बॉटम पे हैं आप. मैं आप बताएं कब से मैं कह रहा हूँ, कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा. टियर 1 होता है जो सेमीफाइनल फाइनल जीतते हैं ऐसी टूर्नामेंट्स के, इसलिए आईसीसी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. अब पाकिस्तान इंग्लैंड बैक टू बैक खा रहा है, साल से क्वालिफाई नहीं कर रहा आगे. इंग्लैंड हैज़ बीन डेलीगेटेड, न्यूजीलैंड हैज़ गॉन अप टू टियर 1 नाउ. अब इट्स इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एट द टियर 1. टियर 2 में इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, एंड टियर 3 में टॉप पे अफगानिस्तान, देन इट्स श्रीलंका, देन इट्स बांग्लादेश, इट्स पाकिस्तान. यानी कि हम शायद हो सकता है मगर हमारी हालत बेहतर ना हो, हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में हम टियर से बाहर हो गए, टायर हो जाए. और लास्ट पता तो क्या है वो ये कि विमेन क्रिकेट की रेटिंग डिफरेंट है. उसमें वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, इंडिया 3 पे है, सेकंड में इंग्लैंड है. यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया टॉप पे ना हो, इंडिया विमेन क्रिकेट में नीचे है. पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान फोर्थ टायर पे, टायर जिसको भी बोल लो उस पे है. ये हमारी कुछ लर्निंग है. अभी भी देखिएगा मीडिया में अपकमिंग इवेंट्स जो भी टूर्नामेंट्स आएंगे, आई थिंक प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, सिलेक्टर्स को चेंज होने की ज़रूरत है. फेवरेटिज्म और पर्ची सिस्टम से बाहर आने की ज़रूरत है. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वी शुड बी सीरियस अबाउट आवर क्रिकेट, अदरवाइज इट्स डेड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कंसिस्टेंसी. आपकी टीम अगर हार भी रही है ना, आप टीम अपनी ना बदलें. पहले तो आप सिलेक्ट मेरिट पे करें और उसके बाद आप उनको मौका देते हैं. आपने एक बहुत बड़ी बात की. आप हाँ आप देखें आपके लोग बात सुनते हैं, रबे की सबकी बातें सुनते हैं, आप ओपिनियंस को लीड करते हैं ना. जब आप एक्स टेक्स्ट क्रिकेटर हैं, आपका नाम है दुनिया में, फिर भी अगर आप एजेंडास को प्रोपेल करेंगे तो अवाम तो मिसगाइड होंगे. आप मुझे बताइए इंडिया में एक जडेजा, अजय जडेजा ने ही हैड टू पास एन कमेंट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट. ही सेड आई एम गोइंग टू पास अ कमेंट एज एन आउटसाइडर. पहले उन्होंने अपना रिबटल दिया, फिर कहा कि अबाउट इंडियन स्ट्रक्चर I would again go and talk to my BCCI. He was very careful in talking about BCCI because hierarchy system ये कहते हैं PCB टॉप पे, चेयरमैन टॉप पे, फिर आपका क्रिकेट टीम है, फिर आपका क्रिकेट स्ट्रक्चर है, आपके एक्स क्रिकेटर्स थर्ड टियर पे आते हैं. अब ये बातें मैं लोगों को समझा नहीं सकता, ये बात अंडरस्टूड होती है. आपके प्लेयर्स बैठ के एकदम लैम्बास्ट करेंगे आपके सिस्टम को जो उसके खुद बेनिफिशियरीज रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन राइज होते हैं. आप अगली क्या आपको असाइनमेंट्स हैं ये. अच्छा देखिए, वी आर जर्नलिस्ट, हम लोग तो मतलब हम ओपिनियन दे सकते हैं. जर्नलिस्ट वैसे ओपिनियन ही देता है, लेकिन ये है कि एनालिसिस दे सकता है ना. तो हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक दैट्स व्हाई वी आर हियर. हम लोग एज अ फैन भी बात कर सकते हैं, और फैन को तो इजाजत है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन ये है कि हम लोग एज एन एनालिस्ट जब बात करते हैं तो दैट इज डिफरेंट. माय बॉडी लैंग्वेज हियर इन द प्रोग्राम इज डिफरेंट एंड देयर इज वेरी डिफरेंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट. तो बात ये है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो आज एज एन एनालिस्ट बन के बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा कुछ ऐसा लिया है कि व्हाट दे आर टॉकिंग, या कुछ उनके पास कुछ ऐसे कोई स्किल्स हों कि वो इसको यूज करते हुए बात करें? सुनिए देखें, एक थे रिची बेनो, 60s में क्रिकेट खेला. आई नो, उन्होंने पूरा रिची बेनो, बिल लॉरी, और वो था कैरी पैकेट सीरीज. अब ये तो मैं भी कहता हूँ मेरे पैदा से पहले की बात है. उन्होंने हाँ यस श्योर ड्रैकुला यस. तो उन्होंने कलर क्रिकेट का ट्रेंड डाला. वो रिची बेनो एज अ क्रिकेटर उन्होंने बाकायदा अपने आप को साबित किया और उन्हें ब्रॉडकास्टिंग में आए. अब एवरी गाय हु हैज प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान regardless of his educational background whatever, he gets to represent his own views on the national TV. We are making a mockery out of ourselves. They were good players, may not be good presenters. वो वाली बात जो है ना, आप किस वक्त क्या बात बोलनी है, शोएब मलिक ने कब क्या बोलना है, वीज ने क्या बोलना है, शोएब अच्छा क्रिकेटर भी अच्छा कोच या अच्छा इस तरह का बन सकता है, जरूरी है? नहीं सर, नॉट नेसेसरी सर. सर आप अच्छे कोच हो सकते हैं, आप अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, आप अच्छे आज हम यही बात कर रहे थे ना आप. लेकिन हाँ एग्जैक्टली. अब लेकिन यूसुफ साहब जो हैं वो हमारे बैटिंग कोच है, देखिए यही बात हम कर रहे थे. इज दिस द फर्स्ट टाइम कि यूसुफ साहब हमारे बैटिंग नहीं सर, सेकंड थर्ड टाइम होगा. उनका पहले एक अच्छा रह चुका है उनके अंडर. हैव वी डन वेल? यूसुफ भाई की एक मैं बात बताऊं, नॉट दैट ही रिप्रेजेंट्स द चैनल. एक बात बताऊं, यूसुफ एज अ कैंडिडेट गाय है, वो नॉट मच ऑफ अ बुलशिट टेकिंग गाय नहीं है. मैं आपको बता दूं, वो जब अपना आप दिखाना आता है ना यूसुफ ने, तो जो अपना आप दिखा लेता है, ये वही दिखाता है जिसके पास कुछ चीज़ अपने पास बैक पे क्रेडिट्स होते हैं. हाँ वो सिखा के नहीं सका, सॉरी मेरे हम सारे वो इसलिए सिखा नहीं सका यार. अगर आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं भी कहूँ यार आए somebody, वही ना प्लेयर्स ही वो बने हुए हैं, तो सर फिर क्या होगा?
اب کیپٹن یہ کہہ رہا ہے کچھ مسئلہ نہیں, یہ فارغ ہو جائے, واٹ کائنڈ آف بینچ مارک یہ سیٹنگ, یہ بات تھی. یوسف کا مسئلہ نہیں ہے, آپ دکھائیں. اگر آپ, میں مصباح کی بات کرنا چاہ رہی تھی, that will add in your discussion, کہ مصباح الحق was good in the maintenance of fitness. بالکل تھا, کچھ تو اچھا ہو رہا تھا, بالکل تھا وہ. اور میں اس پہ ٹوٹلی کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں تو آپ جو کریں گی نا, ہم سب اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, جو بھی لیڈر ہوگا. اب لیڈر وراٹ بھی لیڈر بنا, اس نے لوگوں کو اپنے سانچے میں ڈال لیا. آدھے شرییس ایئر بیٹنگ کرتے تھے, وراٹ بیٹنگ کر رہا ہے, اب سہواگ بیٹنگ کرتا تھا, سچن بیٹنگ کر رہا ہے. آپ اس کو آئیڈلائز کرتے ہو, آپ کے رول ماڈلس بیچارے رول گئے ہیں تو ان کو آپ کیسے فالو کریں گے. آپ یہاں پہ کوچ کی بات کرتے ہیں, میرے خیال ہے یوسف کو اگر فری ہینڈ دیں کہ اس کو رکھنا ہے, اس کو نکالنا ہے. شعیب اختر سے بڑا لاسٹ 15-20 ایئرس میں بکار کے بعد اتنا بڑا پلیئر نہیں آیا تھا. شعیب اختر کو ایک ایونٹ پہ نا پاکستان ٹیم کے مینیجر جس کا کوئی نام نہیں جانتا 2007 کے ورلڈ کپ سے واپس پاکستان بھیج دیا تھا. اچھا ایک کامنٹ ہے, سپر چیمپ کہہ رہے ہیں the main issue behind Pakistan consistently losing is that the people are not loyal to the team benefit, they are only interested in self benefits. وہی نا, ہمارے اپنے پلیئر سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں. ہمارے اپنے پلیئرس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ باہر کے ویزے ملیں, باہر جائیں, باہر لیگز کھیلیں. پاکستان کے لیے کھیلنا پرائیورٹی نہیں ہے. محمد عامر یہاں پر بیٹھ کر ٹی وی پہ باتیں کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے نہیں کھیل سکتے. اچھا ایک اور پرابلم, ہمارے یہاں پر اگر کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں نا فائنینشلی, تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نا کرکٹ کھیل لیتا ہے, کرکٹر بن جائے. ٹھیک ہے, کیا ہوگا, ہم نے غربت کو جوڑ دیا ہے کرکٹ کے ساتھ, ہم ٹیلنٹ دیکھتے ہی نہیں. دنیا ساری میں کمپیریٹیو سپورٹس میں جو لڑکے اوپر آتے ہیں لڑکیاں سارے غربت سے آتے ہیں. نہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, یہ پرابلم نہیں ہے. اٹس ناٹ اے کوالیفائنگ پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ کرکٹ پیسے کے لیے کھیل رہے ہیں یا شوق کے لیے کھیل رہے ہیں. آپ کا جو بھی پیشن ہے, اگر آپ نے پیسے بھی کمانے, کیسے کمائیں گے آپ؟ اچھا کریں گے نا, محنت اپنے اسٹاک کے لیے بنائیں گے نا, کم از کم اپنے کام کے ساتھ لائل رہیں گے. بات میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ مطلب ٹو بیکم اے کرکٹر یو ہیو ٹو بی رچ, میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں. وہ تو بلکہ آپ اس کو, وہ بھی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے, وہ گولڈ. میرا ہیئر آئی تھنک کہ پی سی بی شوڈ سیٹ اے کرائٹیریا. اگر تو ہماری ٹیم پلے نہیں کر رہی ہے, اوبیسلی پلے کر ہی نہیں پا رہی ہے, وہ اچھا پرفارم بھی نہیں کر پا رہی ہے, سو دے شوڈنٹ گیٹ دی منی ایز ویل. وہی نا, آپ کی پرفارمنس بیسڈ آپ کی سیلری. آئی گیس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک پلیئرز ہیں, کتنے ڈومیسٹک پلیئرز ہیں, ان کو پیسے ملتے ہی نہیں ہیں. شاید اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ باہر بھاگنا چاہتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہی نہیں ہیں. ڈومیسٹک پلیئرز کو ایک تھوڑا سا مسنوما ہے. میرا دوست ہے میرب نوز, سلمان مہدی, ہی از اے پارلیمنٹیرین. اس نے مجھے ایک بات دفعہ کہی تھی, کہتے ہیں جا کے نا, وہ کہتے ہیں انفیکٹ میرب کو بولنا کہ ان لڑکوں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں نا, وہ آپ کو تو ہے سر باہر کا پڑھا, کہتے ہیں ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں نا, اس کا صرف وہ پورشن جس سے ان کے گھر چل سکے, صرف ان کو وہ دو. ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے فنڈ جو ہے نا, ان کو بعد میں دو جب یہ ریٹائر ہو جائے, اور ان کو یہ چیز ہے, یہ یہاں سے کھیلیں and they get themselves locked in the hotel. ارج تو رہے نا کہ this is what he said کہ post benefit آپ کی پرفارمنس بیسڈ سیلری ہونی چاہیے. آپ کی جو انڈیا نے بھی کرائٹیریا سیٹ کیا, ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ ان کا مقصد پیسہ, آپ کے جب آپ محنت کرتے ہیں نا, جب آپ ایفرٹلیسلی یو نو, آپ جب کسی چیز میں اگر ایفرٹلیس ہے نا, تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے پیسہ بھی کمانا ہے نا, تو اس کے بھی اصول ہیں. آپ کم از کم جب محنت کر رہے ہوں تو آپ کو آٹومیٹکلی اس چیز کا فائدہ نظر آنے لگ جاتا ہے, آپ کو وہ پے بیک کرتی ہے. خیر یہ ہے کہ کافی اچھی ڈسکشن رہی ہماری, اینڈ واٹ آئی بلیو از دیٹ کہ چیمپئنز ٹرافی از فائنلی اوور. ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کارنیول ختم ہوا ہے. ایکچولی یہ میں بولوں گا, آئی ہیو بین فالوئنگ یو گائز دس لاؤنج ان آل دی پروگرامز ایز اے اسپیکٹیٹر بھی. اٹس بین اے لانگ, honestly I enjoyed World Cup 2024 more than this Champions Trophy. میں نے ورلڈ کپ 2024 کا زیادہ enjoy کیا. It feels very unreal. ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا and we felt like کہ جیسے پتہ نہیں کیا, جیسے مطلب پلک جھپکتے ہی سب کچھ جو ہے وہ گزر گیا ہے. That was honestly very sad کہ مطلب پاکستان میں ٹورنامنٹ آیا, میموریبل رہی ہے سب کے لیے, کہیں نہ کہیں رہی ہے. yes we have memories کافی ساری ہیں, لیکن پاکستان میں اس کا ہونا جو ہے نا وہی بہت بڑا مسئلہ تھا. سب سے پہلے پاکستان میں اسٹار کہیں اور ہو رہی ہوتی نا, تو ہمارا فوکس صرف گیم پر ہوتا. It was great, the tournament was great. ہماری بڑی اچھی میموریز نکلی اس سے, مطلب جانا اسٹیڈیم دیکھنا, اور بس ٹیم کی پرفارمنس ہی کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کی ٹیم اگر اچھی نہ ہو تو وہ ساروں کا مورال کتنا نیچے لے آتی ہے. ابھی امیجن نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ یہی اگر ہماری ٹیم ہوتی, بے شک جیت نہ رہی ہوتی, فائنلز میں ہوتی, سیمی فائنلز میں ہوتی, مزہ تو یہ الگ لیول پہ ہو رہا تھا ہمارا جو ہے. ایکچولی یہ ڈسکنیکٹ ہے نا بٹوین دا ٹیم اینڈ دا نیشن, دا نیشنل اسپرٹ اینڈ موڈ, اس کا ڈیلٹا بہت بڑا ہے, بہت بڑا گیپ ہے. They are living in some other reality, we are living in an actual reality. تو وہ اسی ریالٹی سے نکل کے ہم اس کو میپ نہیں کر سکتے آپس میں, وہ جو میپنگ جو ہے نا وہ خراب ہے. اور this tournament I would say it was a typical, this tournament was a typical South Asian far flung area کی ویڈنگ نہیں ہوتی, اے ہونی ہے نہیں ہونی, ایتھے ہونی کتنے ہونی ہے.
یہ تھا this was the beautiful tournament the actually good thing is that کہ every time جب بھی کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے پچھلے جب سے میں نے کرکٹ کو بہت زیادہ فالو کرنا شروع کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹورنامنٹ کے بعد انڈیا جاتا ہے ریلیکس آرام سے چل کرتا ہے صرف والکڑے میں جا کے 2023 والا فائنل واز ویری ہرٹفل فار دیم لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد 2024 اور مجھے بڑا اچھا لگے گا دیکھ کر کہ لوگوں نے ویلکم کیسے کیا ہے ٹیم کو کھیلے بھی بڑا اچھا تھے میرا ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈسگریسفل ہار نہیں تھی وہ ٹورنامنٹ میں نے ایسی وکٹری وہ یہ میمز بن گئے تھے اس چیز پہ کہ پچ چینج ہو جاتی ہے بال چینج ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ جب وہ کھیلنے کے لیے آتے تھے لگتا تھا کہ بالنگ کراتے تھے بالنگ پچ ہے جب بیٹنگ کرتے تھے بیٹنگ پچ ہے اتنا ڈومینیٹ کرتے تھے اگلی ٹیم کو. آپ اس دیکھیں کہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے گریٹ کرکٹرز رہے ہیں. شمی جب بال کو جیگ اراؤنڈ کرتا تھا نا ورلڈ کپ میں کہتے چپ لگی ہوئی ہے. پیپل آسک می کہ یہ آپ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ میں کہا نارمل جو کھاتے ہیں. کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ویسے آپ کے کرکٹرز کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں کہا آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو انڈرمائن مائی پلیئرس اور مائی نیشن بٹ دا پوائنٹ از کہ چپ والی بات کوئی بھی کرتا تھا وڈ سیڈ یار یہ کوئی بات کرنے والی نہیں ہے. وہ لڑکا سیم سیدھی مارتا ہے بالر کو بھی نہیں پتا اندر جانی باہر جانی ہے اور سیریس مارتا ہے. someone with a good sense can consider that as a compliment as well. بھائی اتنی اچھی بال مطلب یہ ٹیلنٹ پہ بات آتی ہے اسکل پہ بات آتی ہے بال کو اس طرح سے سیم کرنا یا اسکل پہ بات آتی ہے پریکٹس پہ بات آتی ہے کیا سر یہ اگین اینڈ اگین پریکٹس پہ پریکٹس یعنی کہ ہم بھی اگر انف پریکٹس کریں تو یہاں سے بھی یہ کرکٹ گول کر پینی پڑتی ہے. کہتے تھے کہ جب وسیم اکرم اپنی پیک پہ ہوتے تھے نا تو یہ 2-2 گھنٹہ صرف یارکرز مارتے تھے. 2-2 گھنٹے ایسے تو نہیں نا وہ بن گئی ہیں واٹس بن گئے ہیں چپڑے بولتے ہیں چپڑ بن گئے بولتے ہیں وہ چنڈی ہاں وسیم بھائی کی چنڈی چنڈیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا لگتا ہے وہ آگا باٹا کرتے ہیں نا اپنے شو میں آگا باٹا تعریف کہتے ہیں. کتنا لگتا ہے کہ یار یاد ہے وکی اس ویکینڈ پہ تو نے 5 آؤٹ کیے تھے نیکسٹ میچ میں نے 5 یہ 5 وکٹیں ہمارے بالرز کبھی لیتے تھے. میں نے تو اپنے ہوش میں دیکھا نہیں لیتے تھے. اب کبھی ایک دفعہ 5 وکٹیں کو لے لے گا نا آئی ایم شیور 3 مہینے کے بعد یقین مانے آؤٹ بھی ہوتے تھے نا تو انسان کہتا تھا کہ چلیں کوئی بات نہیں. ان کی ایگوز تھی نا بہت بڑی تھی ان کی. آپ سے وہ کہتے تھے میں ٹیم سے آؤٹ ہو گیا ہوں میں ٹیم سے ہٹ گیا میں نے وسیم بھائی نے کٹے ایسی تیسی میں آگے پرفارم کرتا ہوں. آج تو آپ دیکھیں چھوٹا سا ہمارا رضوان ہے وہ اچھلتا رہتا ہے وہ آؤٹ بھی نہیں ہوا ہوتا. ساؤتھ شکیل بھی ایسی ہے سٹمپس کے پیچھے سے چھلانگے مارتا ہے وہ کہ لیکن نہیں آؤٹ ہوتا. وہ نہیں کہتا یہ تمہارے تم نے چھوٹا شکیل رکھا نا اس میں ہمیں لگتا ہے اچھا بیٹر بنے گا. میں کہا یار کتنا بیٹر بن جائے گا. نن آف دیم رائٹ ناؤ ابھی تو فی الحال وی آر ویری ہوپ لیس لیکن اسٹل وی بیک پاکستان ٹیم کے وی وش کہ جو بھی آئے کچھ بھی ہو اچھی کرکٹ ہو اور آنے والے ٹائم میں پاکستان کا بھی نام اچھا ہو. فائنلی وہ ایک چیز واپس آئے بیکاز اس طرح سے کرکٹ ختم ہو جائے گی تو ہم کیا ہی کریں گے.